جلتے خواب قسط نمبر 8۔ وہ صالحہ بیگم کو اس کے اپارٹمنٹ کے باہر اتار کر جا چکا تھا۔ وہ منتشر ذہن لیے لاؤنج میں بیٹھی تھی جب صالحہ بیگم کو اندر آتے دیکھ کر حیران ہوتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کیسی ہیں اماں؟ وہ بے اختیار ہو کر ان کی جانب بڑھی، ان کے گلے لگ کر جیسے سکون سا مل گیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیا اپنی اماں سے خفا ہو؟ ان کی بات پر وہ جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ بالکل نہیں، کس نے کہا آپ کو؟ وہ واقعی پریشان ہو اٹھی۔ تو پھر ہمیشہ کے لیے میری بیٹی بننے سے انکار کیوں کیا؟ مہربان چہرے پر ہمیشہ والی مسکراہٹ سجائے وہ اس کا امتحان لے رہی تھی۔ آپ بیٹھیے، انہیں لیے وہ صوفے کی جانب بڑھی۔ زبیدہ، یہ کچھ چیزیں لا کر جا کر ڈرائیور کے ساتھ لے آؤ۔ زبیدہ جو ان کے قریب ہی کھڑی تھی اسے ایک لسٹ تھما کر انہوں نے وہاں سے غائب کیا۔ معائشہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اب بولو۔ زبیدہ جیسے ہی باہر نکلی ان کا رخ معائشہ کی جانب ہوا۔ آپ انہیں سمجھائیے، وہ غلط کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، وہ مجھ جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ انہیں کیسے سمجھاتی کہ وہ اس کی خواہش نہیں رکھتا؟ میرا بیٹا بہت سمجھدار اور بردبار ہے، وہ کبھی جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر اس نے ایسی کوئی بات کی ہے تو یقیناً اپنے دل کی پوری رضامندی سے کی ہے۔ تمہیں تو دیکھتے ہی دل نے کہا تھا یہ ہیرا تو ہمیشہ کے لیے میرے ہی گھر سجنا چاہیے، مگر تب فرزاد نے بتایا کہ تمہارے لیے کوئی اور خواہش مند ہے۔ قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن اب اگر قسمت نے یہ موقع دیا ہے تو میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ وہ اٹل فیصلہ کر کے آئی تھی، اس کا ہر گمان جھٹلا رہی تھی۔ اماں، یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ، میں آپ کی محبت کی بہت قدر کرتی ہوں۔ کیا بغیر فرزاد سے شادی کیے میں آپ کی بیٹی نہیں بن سکتی؟ اس کے سوال پر وہ مسکرائی۔ کیوں نہیں، بیٹی تو اب بھی ہو، مگر پھر میرا تم پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ اب تو حق سے منوا بھی سکتی ہوں اور جتا بھی سکتی ہوں۔ کیا میرا تم پر کوئی حق ہے؟ وہ کس قدر مشکل سوال کر رہی تھی۔ ماں تھی نا، جانتی تھی اولاد کو کیسے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہونٹ بری طرح کو چلنے لگی۔ ایسے مت کریں، وہ بے بسی سے۔ تم ایسے مت کرو اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ زندگی تمہارے لیے رستے آسان کر رہی ہو تو تم کیوں مشکلیں چن رہی ہو؟ فرزاد کی ماں تھی، قائل کرنا جانتی تھی، اور میرے راستے کی مشکلیں چن کر وہ اپنے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں۔ آپ کو وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ جانتا ہے کہ راستے کی مشکلیں کیسے آسانیوں میں بدلنی ہیں، تو بس پھر اس پر یقین رکھو۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اوپر کی جانب اشارہ کرتی بولی۔ اماں، میں خود غرض نہیں بننا چاہتی۔ ان کے کندھے پر سر رکھ کر وہ سسکی۔ تم کہاں خود غرض ہو رہی ہو؟ غلط خیالوں کو جھٹک دو، بس میرے بیٹے کی محرم بن جاؤ۔ اپنی محبت کا یقین وہ خود تمہیں دلا دے گا، مگر ابھی وہ بنا کسی مضبوط رشتے کے تمہیں کچھ بھی کہے گا، تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں تمہاری کیفیت جانتی ہوں، تم بس سب قسمت پر چھوڑ دو۔ جیسے ابھی تک اس پر یقین کرتی آئی ہو، آج بھی اس پر یقین کر لو۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ یوں کر لیا ہے۔ وہ انہیں کیا بتاتی، رات کو وہ نہ جانے کس کس محرومی کی بات ان کے بیٹے کے سامنے کر گئی۔ وہ انہی سب کی وجہ سے یہ فیصلہ جذباتی ہو کر رہا ہے۔ مجھے اماں کہتی ہو، کیا ماں کو اتنا بھی حق نہیں دو گی کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے؟ وہ اسے امتحان در امتحان میں ڈال رہی تھی۔ آنکھیں زور سے میچ کر وہ ان کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار کھینچ گئی۔ انہوں نے بھی نرمی سے اس کے بال سہلاتے، محبت سے اس کے سر پر پیار کرتے آنکھوں کی نمی بائیں ہاتھ سے صاف کی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ کتنی مشکلوں سے یہ الفاظ ادا کیے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ ماں صدقے چلو تمہارے لیے کچھ چیزیں لے آؤں۔ محبت سے اسے پینچ کر خود سے پیچھے کرتے اس کا آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ مسکراتے ہوئے اسے حلیہ درست کرنے کا کہا۔ اسے لیے وہ نہ جانے کیا کیا لیتی رہی۔ وہ بس ڈمی کی طرح ان کے ساتھ یہاں سے وہاں پھرتی رہی۔ شام تک فرزاد کو فون پر فون کرتی رہی کہ اسے یہ سب کرنے سے روک لے۔ وہ اس کی خواہش نہیں ہے، وہ جانتی تھی، پھر بھی کیوں یہ ظلم کر رہا ہے۔ دوستی میں خود کو تکلیف دینا کہاں کا انصاف ہے؟ مگر وہ بھی جیسے بھول گیا تھا کہ معائشہ نام کا کوئی نمبر اس کے موبائل میں سیو ہے۔ مجال ہے کال بھی اٹھائی ہو یا کسی میسج کا جواب دیا ہو۔ شام تک وہ اس سے شدید خفا ہو چکی تھی۔ جاؤ، یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وائٹ اور پنک کلر کا دیدہ زیب فراق اور چوڑی دار پاجامہ اس کی جانب بڑھایا۔ نیچے فرزاد اور اس کے چند دوست آ چکے تھے۔ آنے سے پہلے اس نے صالحہ کو فون کر دیا تھا۔ وہ معائشہ کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ خاموشی سے کپڑے تھام کر واش روم میں بند ہو گئی۔ جس لمحے وہ کپڑے بدل کر باہر آئی، صالحہ کے ساتھ بیٹھی سفینہ کو دیکھ کر وہ شدید حیران ہوئی۔ کیسی ہو؟ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہمیشہ والی خوشگوار سی مسکراہٹ اس لمحے معدوم تھی۔ اسے واش روم کے قریب حیران سا کھڑا دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھی۔
مجھے معاف کر دو۔ یکدم اس کے گلے لگتے وہ رو پڑی۔ معائشہ حیران تھی۔ کیا وہ جانتی اپنے بھائی کے کرتوت؟ وہ کیسے یہاں ہے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اسے ہرگز اس وقت یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ کب سے اس سے ہر ناطہ ختم ہو چکا تھا، اس نے بھی اتنے دنوں سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور آج یہاں کچھ راز ہے جو تم بھی جان جاؤ گی۔ بس یہ یقین رکھنا کہ میں اور سہلے تمہارے ساتھ ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے تمہارے لیے۔ فرزاد تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی بہترین ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سی باتیں تمہیں بتانی، بہت سی معافیاں تم سے مانگنی ہیں، لیکن ابھی نہیں، کچھ دیر بعد۔ آؤ تمہیں تیار کر دوں۔ اس کی مبہم باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ خود ایسی پوزیشن میں نہیں تھی کہ اس سے اصرار کرتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کن باتوں سے وہ ابھی تک لا علم ہے، اور کیا اس کا اور سہلے کا یہاں ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بھائی اور اس کے درمیان کی کشمکش سے واقف ہے۔ کتنے ہی سوال دماغ میں اٹھ رہے تھے۔ وہ میکانکی انداز میں چلتی اس کے ساتھ ڈریسنگ کے آگے بیٹھی، اور پھر 10-15 منٹوں میں ہی اس نے ہلکا سا میک اپ کر کے اسے تیار کر دیا۔ خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنا کر اس کے سر پر پنک رنگ کا دوپٹہ جمایا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر نوک ہوا۔ معائشہ ریڈی ہے؟ دروازے پر سہلے کی آواز سنائی دی۔ ہاں۔ سفینہ دروازے پر موجود تھی، جبکہ سہلیہ اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ معائشہ کی پھپھو آئی ہیں، سہلے نے کہتے ساتھ ہی رمشا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ معائشہ نے حیران نظروں سے رمشا کو دیکھا، جو سفینہ اور سہلیہ سے ملنے کے بعد اس کی جانب بڑھی۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ روتے ہوئے وہ معائشہ کے روپ میں دل میں بسا کر اس کے گلے لگی۔ کیا تھا وہ شخص؟ اس کا کہا سچ لگا۔ اس بار تمہیں اکیلا نہیں ہوگا۔ اس کے تو سبھی اپنے اس کے ارد گرد جمع کر لیے تھے اس نے۔ کیا واقعی وہی اس کی اصل منزل تھا؟ دل مسلسل دہائیاں دے رہا تھا، امک امک کر اس مہربان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ باتیں بعد میں ہوں گی، مولوی صاحب آ گئے۔ رمشا کو خاموش کروا کر سہلیہ نے معائشہ کے چہرے پر نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ کر دیا۔ سہلے مولوی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ساتھ میں ٹیب پر جواد بھی موجود تھا۔ نم آنکھیں لیے وہ اپنی جان سے پیاری بہن کی زندگی میں آنے والی اتنی بڑی خوشی پر کس قدر خوش تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس آ جاتا۔ وہ غائب دماغی سے مولوی کے الفاظ سن رہی تھی، کسی روبوٹ کی طرح۔ اس نے قبول ہے کہا، سائن کرتے دل کیا، سب چھوڑ چھاڑ فرزاد کے پاس جائے، اسے منع کرے، یہ مت کرو، اسے ساری زندگی کے لیے ایسا احسان مند نہ کرو کہ وہ نظریں نہ اٹھا سکے۔ مگر وہ تو آج اجنبی بنا ہوا تھا۔ سائن کرتے وہ وہیں اپنے گود میں سر رکھ کر سسک اٹھی۔ وہاں لاؤنج میں وہ بیٹھا بے چینی سے سہلے کی واپسی کا منتظر تھا۔ دل میں کہیں ڈر تھا وہ انکار نہ کر دے، مگر جس لمحے نکاح نامے پر اس کے سائن دیکھے، دل کو بے حد سکون محسوس ہوا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بھی ایجاب و قبول کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ تم عائشہ کے پاس ہو، آؤ ایک بار۔ اس نے رو رو کے حالت بری کی ہوئی ہے۔ سفینہ سب کو ریفریشمنٹ دینے باہر آئی، جو ہولے سے فرزاد کے کان میں کہا۔ فرزاد نے لب بھینچے سر ہلا کر اٹھا۔ ایکسکیوز می، میں آتا ہوں۔ وہاں موجود اپنے چند دوستوں سے ایکسکیوز کرتا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ اسی لمحے رمشا اور سہلیہ اس کے کمرے سے باہر آئے۔ سامنے ہی سفید شلوار قمیض پر سیاہ شال لیے فرزاد کھڑا نظر آیا۔ میں مل لوں؟ سہلیہ کی جانب دیکھ کر گویا اجازت مانگی۔ ہاں، سنبھالو اسے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر دروازے کے آگے سے ہٹی۔ فرزاد پہلی بار معائشہ کا سامنا کرتے جھجکا۔ دل کی حالت ہی اور تھی۔ وہ اس کی بن چکی تھی، جو چند دنوں میں ہی دوست سے محبت میں بدل گئی تھی۔ ایسی محبت جو روح تک میں بس چکی تھی۔ آہستہ سے دروازے کا ہینڈل کھول کر وہ اندر داخل ہوا، جہاں وہ جواد سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک نہیں ہوا یہ؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جواد بے بس سا بیٹھا تھا جب اسکرین پر معائشہ کے ہمراہ فرزاد نظر آیا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ معائشہ سر جھکائے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ بیڈ پر اس کے پیچھے بیٹھا۔ تم اپنا سیشن تھوڑی دیر بعد جاری رکھنا، مجھے اپنی بیگم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آنسو صاف کرتے اس کے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے۔ اپنے پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ بری طرح گھبرائی۔ جواد اس کے دوست بھرے انداز پر ہنسا۔ جی جی ضرور۔ فرزاد نے معائشہ کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ پکڑ کر کال بند کی۔ وہ ویسے ہی اس کی جانب پشت کیے بیٹھی تھی۔ معائش، ٹیپ بند کر کے اس نے استحقاق بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ کر پکارا۔ اس کے پکارنے کی دیر تھی۔ وہ غصے سے آگے ہوتے بیڈ سے اتر کر دوسری جانب اتری۔ جھٹکے سے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے اس کی جانب مڑی۔ فرزاد کی نظریں اس کے روپ پر ٹھہر گئی۔ ماتھے پر موجود چھوٹی سی بندیاں اس کے جھٹکے سے مڑنے پر اس کے ماتھے سے سرک چکی تھیں۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ آج نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی، تو اس نے بھی نظریں نہیں موڑی۔ آج تو وہ اسے دیکھنے کا پورا حق رکھتا تھا۔
آ گئی آپ کو میری یاد؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ سارا دن اسے فون کیا اور اب جب سب ہو گیا تب وہ اس کے پاس آیا۔ تمہاری یاد تو ہر وقت ہی آتی ہے، محبت سے چور لہجہ۔ وہ خود حیران تھا محبت نے کیسے وار کیے تھے کہ وہ آج یوں بے بس سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں کیا آپ نے یہ؟ آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ اس کی آنکھیں یقیناً سفینہ نے بہت خوبصورتی سے سجائی ہوں گی، جنہیں وہ رو رو کر صاف کر چکی تھی، پھر بھی نم لال سی آنکھیں فرزاد کے کو اس لمحے گھائل کر رہی تھی۔ نکاح کرنا غلط ہے؟ وہ اپنے ہمیشہ کے ٹھہرے لہجے میں اس سے سوال کرتا اسے مشکل میں ڈال رہا تھا۔ کاش میں رات میں آپ کو فون نہ کرتی، مر تو نہ جاتی نا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتے وہ کرلائی۔ اس کی بات پر وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتا آہستہ سے اس کی جانب بڑھا۔ فضول باتیں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو۔ اسے بازوؤں سے تھام کر قریب کیا۔ کوئی فضول سوچ نہیں، فضول وہ ہے جو آپ نے کیا۔ آپ اتنے جذباتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں مجھ جیسی کو اپنے لیے چنا؟ میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی؟ اس کے ہاتھوں سے اپنے بازو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرتے جب ناکام ہو گئی تب بے بس سی اس کے حصار میں کھڑی دل میں آئے خیالات کہنے لگی۔ یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے کہ کون کسے ڈیزرو کرتا ہے۔ ابھی کچھ مت کہو، کچھ مت سوچو۔ جذباتی میں نہیں تم ہوئی ہو اس وقت۔ خود ترسی سے باہر آؤ۔ کیا مسئلہ ہے تم میں کہ تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتی؟ اس کے لہجے میں غصہ در آیا۔ سب جانتے ہیں آپ، وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں اسی لیے۔ ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ وہ بیچ میں کاٹ گئی۔ ہاں اسی لیے مجھے ساری زندگی کے لیے اپنا احسان بند کر لیا۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ فرزان نے لب بھینچے۔ تمہارا دماغ اس وقت خاصا خراب ہو رہا ہے۔ ماتھے پر ہمیشہ والے بل نمودار ہو چکے تھے، مگر نظروں میں ابھی بھی نرمی تھی جو اسی نرماہٹ سے اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر موجود بندیا کو ٹھیک کیا۔ معائشہ نے سر جھٹکا۔ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا میں بہت عجیب انسان ہوں، لہٰذا عجیب انسان کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ غصے پر قابو پاتے مسکرا کر کہتے ماحول کو نارمل کرنا چاہا۔ بہت غلط کیا آپ نے۔ وہ ابھی افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب سے صحیح میں نے اب کیا، اسے نظروں کے حصار میں لیتے غمگین لہجے میں بولا۔ معائشہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ ابھی جتنا بھی تمہیں سمجھا لوں تم کسی بات پر یقین نہیں کرو گی۔ بہتر ہے کہ کچھ وقت دو اس رشتے کو، سب ٹھیک لگے گا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوا جان بوجھ کر آپ نے اماں کو میرے پاس بھیجا، جانتے تھے کہ میں ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکوں گی۔ ایک اور شکوہ تیار تھا۔ وہ اس کے اندازے کی درستگی پر ہولے سے مسکرایا۔ آج رشتہ بھی تھا، حق بھی تھا، اسی حق کو استعمال کرتے محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ معائشہ کا تنفس بگڑا، یکدم اس کے بازوں پر گرفت سخت کی۔ تم کسی اور طرح مان جاتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ تھا۔ پیچھے ہٹتے محبت سے اس کے چہرے کو ایک بار پھر گہری نظروں سے دیکھا۔ اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ اور اپنے ساتھ، میرا دوست مجھ سے چھین لیا۔ وہ پھر سے سسک پڑی۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ اچھی لگتی ہیں، جب پوری طرح میری بن کر آ جاؤ گی تب تمہیں سمجھ میں آئے گا میں نے کیوں اور کس لیے کیا ہے۔ تمہارا دوست اب بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ وہ اس وقت اسے جتنا بھی اپنی محبت کا یقین دلاتا، وہ اپنی بدگمانیوں میں کبھی اس پر یقین نہ کرتی۔ مجھ پر یقین ہے؟ ہمیشہ والا سوال پوچھا۔ اس کا چہرہ اب بھی دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ نہیں، جواب اس کی توقع کے مطابق تھا۔ فرزاد کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ رخصت ہو کر سب یقین دلا دوں گا۔ رخصت ہو کر آؤ۔ ایک بار پھر اس کے گال کو محبت سے چھوا۔ اب کی بار معائشہ نے اس کے ہاتھ چہرے سے جھٹکے۔ کبھی رخصتی نہیں کرواؤں گی، فاصلہ قائم کیا جسے وہ پل بھر میں ختم کر گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کیا۔ اب کی بار گرفت مضبوط تھی۔ وہ کسمسائی۔ سوچ لو، جانتی ہو مجھے چیلنجز پسند ہیں۔ ابرو اچکا کر مسکراتی نظروں سے اس کی شکوہ بھری نظروں میں دیکھا۔ ہاں میں تو چیلنج ہوں نا۔ وہ بات کو غلط سمت لے گئی۔ نکاح مبارک اسے خود میں بھیج کر اس کے کسی بھی شکوے اور غصے کو خاطر میں لائے بغیر وہ اپنی ہی منمانیاں کر رہا تھا۔ مت کریں یہ سب، وہ تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یوں اس رشتے میں بند کر اس کے اس طرح قریب ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا۔ ایک بار پھر اس کی ہر طرح کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اس کے قریب آ کر سر پر سجے دوپٹے پر لب رکھ کر پیچھے ہٹا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ سر تھامے بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ ہیلو، آج رات 12 بجے کے بعد اس کی یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دو۔ 4 دن سے مسلسل اسے میسج پر میسج کر رہا تھا، مگر وہ تو جیسے ہر طرح کے نتائج سے بے فکر اس کے ایک بھی میسج کا رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس میں کہ وہ اس کے قرب کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے خاص بندے کو فون پر ہدایات دی۔ جی سر، وہ انہیں صحافیوں میں سے ایک تھا جو
جرنلزم کو ہی اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، جب وائرل کرو ایک اسکرین شاٹ مجھے بھی بھیج دینا۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ جی سر۔ فون بند کر کے وہ بے چین مسلسل وقت دیکھ رہا تھا۔ 12:15 بجے کے قریب اسے فیس بک، انسٹا اور بہت سے اور سوشل میڈیا پر معائشہ اور اس کی وائرل ہونے والی تصاویر کا اسکرین شاٹ بھیجا گیا۔ یہ اسی رات کی تصویر تھی جب وہ اس کے اپارٹمنٹ میں پناہ لینے آئی تھی۔ تصویر اس انداز سے لی گئی تھی کہ اس کے ہونٹ معائشہ کے ماتھے کو چھو رہے تھے۔ اس کی اپنی تو تصویر پوری نہیں تھی، ہاں، مگر معائشہ کا چہرہ واضح تھا، گو کہ تصویر 5 سال پرانی تھی، مگر اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ تصویر پر کیپشن لگی تھی: مشہور ابھرتی ہوئی گلوکارہ معائشہ کا چھپا ہوا معاشقہ مشہور ایونٹ آرگنائزر تبریز کے ساتھ۔ اسے ایسے اسکینڈل سے فرق نہیں پڑتا تھا، ہاں، مگر معائشہ کا پورا کیریئر داؤ پر لگ سکتا تھا۔ کچھ وہ فرزاد کی نظروں میں اسے گرانا چاہتا تھا۔ چند ملاقاتوں میں اسے اندازہ ہوا تھا جیسے فرزاد کا خاص جھکاؤ اس کی جانب ہے۔ وہ اپنے شکار کو کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہی اسکرین شاٹ اس نے معائشہ کے نمبر پر سینڈ کیے۔ معائشہ، شاید اس کا موبائل نمبر بند تھا جو ریسیو نہیں ہوئے تھے۔ نو وریز بیبی، یو ول گیٹ مارننگ سرپرائز۔ اپنی مکروہ ہنسی ہنستا وہ موبائل کو ہاتھ میں مسلسل گھماتے اپنی کامیابیوں پر بے حد خوش تھا۔ سالیہ نے بہت زور دیا کہ وہ رات کے کھانے کے لیے ان کے گھر چلے، مگر سبھی کے جانے کے بعد اس نے سالیہ سے معذرت کر لی۔ ابھی تو وہ اس سب کو قبول نہیں کر رہی تھی، کجا کہ فرزاد کا پھر سے سامنا کرتی۔ پلیز اماں، آج نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ سب کچھ چینج کیے دھلے منہ کے ساتھ وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ کتنی کوشش انہوں نے کی کہ چند تصاویریں وہ فرزاد کے ساتھ کھنچوا لے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ بھی اس کی حالت سمجھ رہی تھی، زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اچھا چلو، اب پھر رونے مت بیٹھ جانا، اپنا خیال رکھنا، دیکھنا میرا بیٹا تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ معائشہ بامشکل مسکرائی۔ جتنا خیال اس نے رکھ لیا تھا وہی کافی تھا۔ وہ بس دل میں سوچ کر رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ ایسا کمرے میں بند ہوئی کہ زبیدہ کے بہت بار کہنے پر بھی کھانا نہیں کھایا، بس 2 بار چائے پی۔ زبیدہ سچ میں دل نہیں کر رہا، وہ جو اس کے کمرے میں اسے ایموشنل کر رہی تھی۔ بے بسی سے وہ اسے ٹال گئی۔ جس کو دیکھو مجھے ایموشنل کرنے لگا ہوا ہے، ایسی ہی بے وقوف لگتی ہوں نا میں؟ وہ دل ہی دل میں گویا سب سے ناراض ہوئی۔ ایسے دکھی ہو رہی ہیں، پتہ ہے لاکھوں کیا کروڑوں میں ایک ہے ہمارے فرزاد صاحب۔ وہ جتنی دیر چائے پیتی رہی، زبیدہ فرزاد نامہ لیے بیٹھی رہی۔ وہ جتنا اس کے ذکر سے بچ رہی تھی، ہر کوئی اتنا ہی اس کا ذکر کر رہا تھا، اور میں فالتو ہوں؟ پتہ نہیں کیوں آج سبھی سے شکوہ کرنے کو دل کر رہا تھا۔ ہائے نا، میری باجی تو سب سے زیادہ سونی ہے، پر آپ اتنی دکھی کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو نا کتنی فلمی کہانی بن گئی ہے۔ وہ اسے شادی کے ہزاروں فائدے گنوا رہی تھی۔ ہاں، بہت فلمی۔ وہ سر جھٹک کر کب اسے پکڑاتی، اسے دوبارہ تنگ نہ کرنے کا کہتی لیٹ گئی۔ فلموں کا میوزک دیتے دیتے سمجھتے سب فلمی ہونا چاہیے۔ اس کے ہیولے سے شکایت کی۔ جس لمحے سفینہ سے پوچھا کہ وہ کس بات پر معافی مانگنے کا کہہ رہی تھی، وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کے کرتوتوں کا اسے کیسے پتہ چلا، مگر اس کی بات سن کر وہ غصے سے لال پیلی ہوئی۔ فرزاد نے ابھی منع کیا ہے، مگر جلد ہی تم جان جاؤ گی، کل وہ تمہیں کمپین کے لیے لے جائے گا، وہیں سب معلوم ہوگا۔ اسی غصے میں اب وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر چیز کو مسٹری بنانے پہ تلا یہ بندہ سر پر لگ رہا تھا، تھوڑے برس رہے، اتنی شدید درد تھی۔ ابھی سر کو تھوڑا سکون ملا کہ وہ اسے پھر بے سکون کرنے آ پہنچا۔ موبائل پر مسلسل اس کا آتا فون معائشہ کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گیا۔ فون کاٹ کر موبائل ہی آف کر دیا، تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھا۔ اگلے دن دوپہر میں کہیں جا کر اس کی آنکھ کھلی۔ زبیدہ اس کے رات کے موڈ کی وجہ سے اسے اٹھانے بھی نہیں آئی، جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ کل تو اس کی ریہرسل نہیں ہو سکی تھی، مگر آج اس نے لازمی جانا تھا۔ کام تو کام تھا جو اسے کرنا تھا، اپنی ذاتی زندگی کے مسائل کو پس پش ڈالے۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھسی، فریش ہو کر باہر آئے، دروازہ کھول کر تیزی سے نیچے کی جانب بڑھی۔ لاؤنج میں سے زبیدہ کے ساتھ ساتھ کسی مرد کی باتوں کی آواز آئی۔ حیران ہوتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ نیچے آنے تک بنا دیکھے بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون ہے۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ کوئی اور نہیں، فرزاد بیٹھا تھا، اس کی پشت سیڑھیوں کی جانب تھی۔ اوپن کچن میں کام کرتی زبیدہ سے باتوں میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ موبائل پر بھی کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایمان سے صاحب، باجی نے تو کل کا رو رو کر عجیب سوگ بنایا ہوا ہے۔ زبیدہ اپنا دکھ اس کے ساتھ ہلکا کر رہی تھی۔ فرزاد کی ہنسی معائشہ کو آگ لگا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، رونے دو، بعد میں تو مجھے ہی رلانا ہے نا۔ دونوں اس کی عام سے بے خبر تھے۔ ہائے اللہ نہ کرے روئیں آپ دونوں کے دشمن۔ ایمان سے صاحب، آپ دونوں تو کوئی ہیرو ہیروئن ہی لگتے ہو، وہ اشتیاق سے بولی۔ بہت ایمان تازہ کر دیا
تم نے آج اپنے صاحب کا، اور یہ ذرا فلمیں کم دیکھا کرو تم۔ اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، تیکھے لہجے میں کہتی، ایک ہی بار میں دونوں کی طبیعت صاف کر دی، اور تم نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ آج بھی میرا دن ضائع ہو جانا تھا۔ وہ جو اس کی آواز سن کر جھٹکے سے مڑا تھا، مائشہ اسے کسی بھی خاطر میں لائے بغیر زبیدہ سے مخاطب ہوئی۔ صاحب نے صبح فون کر کے منع کیا تھا کہ باجی کو نہ اٹھانا۔ اس کی بات پر وہ بامشکل ضبط کر گئی۔ ریہرسل میری تھی، ان کی نہیں تھی۔ وہ اسے مسلسل اگنور کر رہی تھی، جو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ زبیدہ، تم چل کر باجی کا روم صاف کرو۔ فرزاد نے اشارہ کر کے اسے وہاں سے بھگایا۔ وہ بھی مائشہ کے غصے سے گڑبڑاتی شکر کرتی وہاں سے بھاگی۔ اس کے نکلنے کے بعد بھی مائشہ نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ جو آج تک اس کے اپارٹمنٹ میں نہیں آیا تھا، آج پورے استحقاق سے وہاں کھڑا تھا۔ کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آہستہ روی سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، فرزاد کی مضبوط گرفت میں اس کا بازو آ چکا تھا۔ زبیدہ بتا رہی تھی، سر میں درد تھا، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں تم نے؟ اس کی فکر پر دل کیا سب بھول بھال پہلے کی طرح بے فکری سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر ڈھیر سارا روئے۔ آپ کو کوئی کیوں فرق نہیں پڑ رہا؟ وہ اب تھک گئی تھی، اس کا یوں نارمل رویہ دیکھ کر، جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں۔ بہت فرق پڑ رہا ہے تمہارے رونے سے، اپنی طرف سے لاپرواہی کرنے سے، خود کو اذیت دینے سے، بہت بہت فرق پڑ رہا ہے۔ اس کی گہری نظریں آج پھر سے مائشہ کے دل کی حالت غیر کر رہی تھی۔ کہہ دیں کہ آپ نے یہ سب جذبات میں آ کر دیکھا ہے، کہہ دیں کہ سب ہمدردی ہے، کہہ دیں کہ آپ نے اس درندے سے مجھے بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے، کہہ دینا۔ اسے لگا تھا کل رات رو رو کر اب اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، مگر اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئے۔ جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیوں کہوں؟ وہ سمجھ رہا تھا اس کی کیفیت، وہ خود کو جس قدر برا سمجھتی تھی، اتنی جلدی وہ اس سب کو کبھی ماننے والی نہیں تھی۔ میں نے نامحرم کی محبت دل میں بسائی تھی، کیا میرا یہ قصور قابل معافی ہے؟ میں ایسے شخص کے قریب رہی جس نے مجھے چھوا، وہ میرے قریب بھی آتا تھا کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کا دماغ خراب کرتی، فرزاد اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ اب کی بار اس کی بازو پر رکھے ہاتھ کی گرفت بھی سخت ہوئی۔ پاس تو تم میرے بھی آتی تھی، میرے کندھے پر سر رکھ کر کتنی بار روئی، میں نے کتنی بار تمہارا ہاتھ تھاما۔ اس کا کیا؟ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی جھلکی۔ ہاں تو اسی لیے کہہ رہی ہوں، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، ڈرگز لیتی ہوں، برے کپڑے پہنتی تھی۔ اب آپ یوں سب جان کر مجھ سے رشتہ جوڑ کر چاہتے ہیں میں ساری زندگی آپ کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں؟ وہ اسے مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم معافی پر یقین نہیں رکھتی۔ تم سمجھتی ہو انجانے میں تم نے جو غلط کیا اس پر اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم اللہ کو اتنا جابر کیوں سمجھتی ہو؟ وہ تو ہر صورت کے آغاز میں انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ اپنے جابر ہونے کو کیا اس نے اتنی بار قرآن میں دہرایا ہے؟ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے وہ اس کی نم آنکھوں میں افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں ماہش، وہ کہتا ہے میں جبار ہوں، مگر اس سے کہیں زیادہ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ رحیم ہے۔ تو پھر تم اس کی رحمت کے آگے اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو حقیر جانو۔ یقین کرو اس نے تو کب کا تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ تمہیں معاف نہ کرتا تو تمہارے دل میں شرمندگی پیدا نہ ہوتی، تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے نہ لگاتا۔ ضمیر انہی کے زندہ ہوتے ہیں جو چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ مگر اب مسلسل تم خود کے بارے میں یہ سب سوچ کر، اس کا ذکر کر کے صرف اس کی رحمت سے مایوسی کے مرتکب ہو رہی ہو۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم سب بھول کر میرے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارو۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں جس میں جادو کی چھڑی گھومے گی اور سب کسی فیری ٹیل کی سٹوری کی طرح اچھا ہو جائے گا۔ نہیں ماہش، اس کا چہرہ وہ آج بھی نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے کل کی ہی طرح سمجھا رہا تھا۔ تمہیں وقت لگے گا سب بھولنے میں، مجھے قبول کرنے میں۔ میں حقیقت پسند ہوں، اسی لیے تمہیں کسی بات کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ مگر یہ مت سوچو کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے، میں نے خود پر احسان کیا ہے جان۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکاتے وہ بوجھل لہجے میں بولتا۔ مائشہ کا دل بری طرح دھڑکا گیا۔ تم بس مجھے ابھی صرف دوست سمجھو۔ اس وقت یہ سوچو تم نے ابھی شطرنج کی بازی الٹانی ہے، تمہیں ابھی اپنا بدلہ لینا ہے، باقی سب بھول جاؤ۔ کل کیا ہوا ہماری زندگیوں میں، کل کا دن ایسے سوچو جیسے آیا ہی نہیں تھا۔ ابھی میں چاہتا ہوں تم اس غلیظ انسان کو اس کے انجام تک پہنچاؤ۔ ہم اپنی بات پھر کسی دن کریں گے۔
ابھی زندگی پڑی ہے، بس میں تمہیں محفوظ کرنا چاہتا تھا اور مجھے سب سے بہتر طریقہ یہی لگا۔ اب فکر نہیں ہے، میں تمہیں رات دن کے کسی بھی وقت چاہوں اپنے پاس بلا کر تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، تمہارے پاس آ کر تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں۔ بس ابھی یہ سب اسی لیے کیا تھا، اس رشتے کو ہم فرصت سے ڈسکس کریں گے، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے وہ ہمیشہ کی طرح اپنے الفاظ سے گویا اس کی ہر فکر دور کر گیا تھا۔ جاؤ، ریڈی ہو کر آؤ، تمہیں صالحہ کے پاس چھوڑ دوں، اور کچھ چیزیں بھی تمہیں بتانی ہے۔ میں نے تمہارے حوالے سے آج کمپین چلا دی ہے، شاید شام میں ایک پریس کانفرنس کرنی پڑے، مگر اس سے پہلے میں کچھ چیزیں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اسے وہی سنبھال سکتا تھا اور یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ابھی تو شاید اس نے وائرل ہونے والی وہ تصاویر نہیں دیکھی تھی، اس کے انداز سے ہی فرزاد سمجھ گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے لیے اس کے پاس آیا تھا، مگر اس کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ تھوڑا ریلیکس بھی تھا مگر ٹینس بھی کہ اب جب وہ دیکھے گی تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ فرزاد اسے لیے صالح کی فلم کے اسٹوڈیو کے بجائے صالح کے گھر پہنچا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ حیران سا ہوئی، وہ اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی کہ راستے پر دھیان ہی نہیں دیا۔ تمہیں کچھ سنانا ہے؟ فرزاد کی بات پر وہ لب بھینچ گئی۔ ابھی کل ہی تو سفینہ کہہ گئی تھی کہ فرزاد خود اسے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اس کے اشارہ کرنے پر وہ گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ کیسی ہو؟ سفینہ اسے آج بھی کل ہی کی طرح بوجھی بوجھی سی لگی۔ صالح بھی سنجیدہ سا وہی موجود تھا۔ جب آخری بار تم ہمارے گھر آئی تھی تب تبریز نے تم سے کیا کہا تھا؟ صالح کے سوال پر وہ بری طرح چونکی، نظر سیدھا سامنے صوفے پر بیٹھے فرزاد کی جانب اٹھی، جو بہت غور سے اس کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ کب؟ وہ ہکلائی۔ آئی ایم سوری مائشہ۔ سفینہ جو اس کے قریب ہی بیٹھی تھی یکدم اس کے روتے ہوئے اس کے ساتھ لگی۔ مائشہ حیران تھی، آخر یہ سب کیا ہے؟ نظریں ابھی تک سامنے بیٹھے فرزاد کی نظروں سے الجھی ہوئی تھی۔ فصیح کو موبائل پر ریکارڈنگ کرنے کی عادت ہے، ایک دو بار ہم نے اس کی کوئی نظم موبائل پر ریکارڈ کی، اسے اندازہ ہو گیا کہ کیسے ریکارڈ کرتے ہیں۔ وہ اکثر میرے یا سفینہ کے موبائل پر ریکارڈنگ آن کر دیتا ہے، ہمیں بتائے بنا۔ اب تک تو ہم اس کی حرکت کو فنی سمجھتے رہے، مگر اس دن جب تم فصیح کی ڈرائنگز دیکھنے اس کے کمرے میں گئی اور تبریز اپنے غلط ارادے لیے تمہارے پیچھے آیا، فصیح کو تو اس نے وہاں سے بھیج دیا، مگر دروازے کے ساتھ چارجنگ پر لگے موبائل پر وہ ریکارڈنگ کا بٹن آن کر آیا تھا۔ تم لوگوں کے جانے کے بعد میں جب اپنے موبائل کی تلاش میں اوپر گیا، چارجنگ سے ہٹاتے میری نظر اس کے اوپر والے بار پر پڑی جہاں ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے بند کیا، میں ڈیلیٹ کرنے ہی والا تھا کہ سفینہ نے کہا، سنی تو صحیح کہ ہمارے بیٹے نے کیا ریکارڈ کیا ہے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مگر ریکارڈنگ چلتے ہی تبریز کی تمہیں دی جانے والی دھمکیاں سن کر ہم دونوں تو دنگ ہی رہ گئے۔ صالح مائشہ کو اس دن کی بابت بتاتے شدید حیران کر گیا۔ تو یہ تھا وہ ثبوت جس کے بارے میں فرزاد کہہ رہا تھا۔ صالح اپنے موبائل پر وہ ریکارڈنگ آن کر چکا تھا۔ مائشہ نے تکلیف سے آنکھیں میچھی۔ اللہ واقعی بے حد مہربان ہے۔ کچھ دیر پہلے کا کہا فرزاد کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ میں نے اگلے دن ہی فرزاد کو یہ سب بتایا، تب وہ آؤٹ آف سٹی تھا، ہمیں تو اندازہ تک نہ تھا کہ تبریز اس قسم کا انسان ہے، اور پھر ہم نے اس کی ریپوٹیشن کا دبئی میں پتہ کروایا تو معلوم ہوا آج کل وہ وہاں سے بھاگا ہوا ہے۔ کچھ سال پہلے اس نے ایک ماڈل کا نہ صرف ریپ کیا تھا بلکہ مسلسل 2 سالوں سے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور روزانہ وہ صالح سے آگے بولا نہ گیا۔ سفینہ مسلسل رو رہی تھی، مائشہ کی حالت یہ سب سن کر غیر ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی کیسے اس کے فلیٹ سے بھاگ کر وہاں کی پولیس کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا وہ بھاگ کر یہاں آ گیا۔ اللہ نے کتنے بڑے درندے سے اسے بچا لیا تھا۔ اس نے تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اس مہربان شخص کو دیکھا۔ وہ واقعی اللہ کا انعام تھا۔ فرزاد نے تسلی امیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم آلریڈی دبئی کی پولیس کو انفارم کر چکے ہیں۔ سفینہ کے ماں باپ نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہے، فی الحال کچھ نہیں پتا وہ ابھی کہاں ہے، نہ جانے کہاں رپوش ہو گیا۔ تمہاری می ٹو کی کمپین بھی آج چل گئی ہے، بس رات میں نہ جانے کہاں سے اس نے تمہاری چند تصاویر وائرل کر دی ہیں۔ صالح کی بات پر اس نے پریشانی سے فرزاد کی جانب دیکھا۔ ڈونٹ وری، ہم نے میکسیمم جگہوں سے ہٹوا دی ہیں، لیکن کچھ جرنلسٹ نے اسے اچھالا ہے۔ ہمارے جوابی وار کے بعد ابھی وہ خاموش ہے۔ کل میری طرف سے اس کے خلاف میری بیوی کو ہراس کرنے کا مقدمہ اس ریکارڈنگ کے ساتھ ہوگا۔ امید ہے جلدی وہ پکڑا جائے گا۔ آج رات شاید ہمیں پریس کانفرنس کرنا پڑے۔ تمہیں یہاں لانے کا یہی مقصد ہے کہ تم رات تک اپنا مائنڈ میک اپ کر لو۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ فرزاد کی باتوں پر وہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھے گئی۔
جب سے وہ اٹھی تھی اس نے موبائل بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا موبائل بھی فرزاد نے اس کا کمرہ صاف کروانے کا بہانہ بنوا کر زبیدہ سے کہہ کر اپنے پاس منگوا لیا تھا۔ جس وقت وہ گھر سے نکلے وہ اس قدر پریشان تھی کہ موبائل کا خیال نہ آیا۔ جب آیا تب فرزاد نے اسے کہا کہ اس کے پاس ہے اس کا موبائل۔ گاڑی میں اسے نکال کر بھی دکھایا مگر اسے دیا نہیں۔ وہ خود اتنی پریشان تھی کہ موبائل کھولنے کا دل بھی نہیں کیا، اور اب اسے اپنے موبائل کا خیال آیا جسے آن کر کے فرزاد ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی وہ ہمیشہ کی طرح جان گیا تھا۔ مائشہ نے تیزی سے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر سوشل میڈیا پر دیکھا۔ وہاں تو ایک طوفان برپا تھا، کوئی اسے برا کہہ رہا تھا تو کوئی اس کی جانب سے ملنے والی می ٹو کمپین اور ساتھ اس ماڈل کی کہانی اور تبریز کی اصلیت کی چند تصاویر دیکھ کر جس میں وہ اس ماڈل کو مار رہا تھا، تبریز پر تھو تھو کر رہا تھا۔ یہ پکچرز اس کا فلیٹ کھنگالنے کے بعد وہاں موجود CCTV کیمرے سے ملی ہیں۔ سفینہ اسے وہ تصویریں دیکھتے دیکھ کر نرم آواز میں بتانے لگی، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کبھی کہ وہ جو یہاں سے دور بھاگتا تھا وہ وہاں کیا گل کھلاتا تھا۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہ ایک عرصے سے اکیلا رہنے کا عادی ہو گیا تو سب کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مائشہ نے بس غائب دماغی سے سب دیکھ رہی تھی۔ 2 مختلف دنوں میں زندگی نے ایک بار پھر اسے اتنے رنگ بدل دیے تھے کہ وہ پریشان ہو اٹھی، اور شام میں اس قصے کو لے کر انہیں پریس کانفرنس کے لیے جانا تھا۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ ابھی سوشل میڈیا پر ہی پڑھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ کیسے کیسے کیچڑ اچھال رہے۔ جب ان کے سامنے جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کی اتری صورت دیکھتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس ذہنی اذیت سے گزر رہی ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا۔ مائشہ نے چونک کر اس کی یہ حرکت دیکھی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ صرف یہ سوچو کہ تم ان چند لڑکیوں میں سے ہے، ایک بہادر لڑکی ہو جو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو منظر عام پر لائی ہے۔ اس کے تسلی امیز الفاظ نہ جانے کیوں اسے تقویت دینے کی بجائے شرمندہ کر رہے تھے۔ آپ کو کیا پڑی تھی مجھ سے تعلق جوڑنے کی؟ اس کا تلخ انداز فرزاد کو تکلیف سے دوچار کر گیا۔ کیا تمہارا اور میرا تعلق بس اچھے دنوں کے لیے؟ اس کی بھاری آواز میں کیے جانے والے سوال اسے لاجواب کر گیا۔ اچھے دنوں میں تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، اصل رشتوں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب برے دنوں میں لوگ ساتھ دیں۔ باقی سب رشتوں کو بیچ میں سے ہٹا کر صرف مجھے اتنا بتاؤ، اصل دوستی ہنسنے کہہ کے لگانے اور صرف خوشی بانٹنے سے ہی مشروط ہے؟ مائشہ کیا جواب دیتی؟ وہ کبھی اس شخص سے جیت نہیں سکتی تھی۔ اگر تمہاری یہی سوچ ہے تو پھر میری کسی تکلیف میں تم کبھی میرا ساتھ مت دینا۔ درشتگی سے اس کا ہاتھ واپس اس کی گود میں رکھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ مسلسل اسے ہرٹ کر رہی تھی جو وہ کبھی اس کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہارے سب مطلب سمجھ آ رہے ہیں۔ اس کا کاٹدار انداز مائشہ کو اور بھی پسماردہ کر گیا۔ میرے ساتھ ساتھ آپ کا کریئر بھی داؤ پر لگ جائے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک ڈرامے کا OST جو کہ اسی نے گانا تھا، کل رات سے ہونے والی اس سوشل میڈیا وار کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے مائشہ کو فون کر کے معذرت کی کہ ہم آپ کے ساتھ یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے۔ کیا مجھے اور خود کو رزق دینے والی تم ہو؟ اس کی بات پر فرزاد کا دل کیا گاڑی کہیں مار ہی ڈالے، لیکن وہ کیا کہتی پر ہی وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ جو رزق میرے اور تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہم تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گا، اور جو ہم تک نہیں آئے گا سمجھو وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جب اللہ نے اس رزق کا ہم سے وعدہ کیا ہے تو ہم ان زمینی وعدوں کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ مائشہ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ پڑھی لکھی ہو کر تم ایسی فضول بات کر سکتی ہو۔ اس نے تعصب سے ایک نظر اس پر ڈالی جو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کی ہر دلیل کے آگے اس کا عذر بالکل بے معنی تھا۔ لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر وہ اس سے لیے اسٹیج تک پہنچا۔ اس کے سامنے فرزان نے ایک پیپر رکھا تھا جسے دیکھ کر اسے بولنا تھا تاکہ وہ نروس نہ ہو جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل ہی تبریز نامی شخص نے مجھ پر یہ گندے الزام لگائے کہ میرا اس کے ساتھ چند سال پہلے کوئی تعلق تھا، جس تعلق کو اس نے ان گھٹیا تصاویر کی مدد سے بیان کرنا چاہا۔ ویسا میرا کبھی کوئی تعلق کسی شخص کے ساتھ نہ کبھی تھا نہ کبھی رہا ہے۔ ہاں، میں اس شخص کو جانتی تھی، اس کے ساتھ دوستی تھی، اور کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے میری اس سے دوستی اس حد تک ہوئی کہ میں اسے اپنے مسائل بیان کرنے لگی۔ میری عمر اس وقت اتنی نہیں تھی کہ میں غلط اور صحیح کی پہچان کرتی، لہٰذا جیسے اس عمر کی 90% لڑکیاں کسی ہمدرد کو ہی اپنا اصل دوست سمجھتی ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا جس کا اس شخص نے فائدہ اٹھایا۔ بہرحال مجھ پر جب اس کی اصلیت کھلی میں نے اسے بالکل کٹ آف کر دیا۔ شاید یہی بات اسے ہضم نہیں ہوئی، اور اب اتنے سالوں بعد مجھے حقیقت پر سے پردہ اٹھاتی وہ یہاں دیکھ کر وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، ایک ایک وہاں موجود ان سب لوگوں کو بے چین کر گئی جو اس کے خلاف بھرے بیٹھے تھے۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ سر ساحلے کے ساتھ اس کا کتنا قریبی رشتہ ہے، اور یہ کہ سابقہ ماڈل سفینہ ساحلے کا وہ بھائی ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا، اور وہیں اس شخص نے مجھے پھر سے ہراس کرنے کی کوشش کی، جس کی ریکارڈنگ اس میں موجود ہے۔ اس نے ایک ڈرائیو نکال کے سب کو دکھائی۔ اس ڈرائیو کے ہمراہ میں اس شخص پر ہراسمنٹ کا کیس کروں گی۔ تانیہ اور میں، ہم نے مل کر اس شخص کے لیے می ٹو کی کمپین اسی لیے چلائی ہے کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب ہونا بے حد ضروری ہے، جو شرافت کے لبادے میں ہم جیسی نیو کمرز کو ٹریپ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس کی پوری فیملی کھڑی ہے، سب اسی کے خلاف ہیں۔ اسی سے آپ اس سچائی کا اندازہ لگا لیں، اگر یہ شخص سچا ہوتا تو اس کی فیملی یوں اس کے خلاف نہ ہوتی۔ ٹھہرے لہجے میں ہر بات کہہ کر اب وہ صحافیوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ میم، ہم آپ کی سچائی کو مان بھی لیں کہ آپ تب نادان تھی، آپ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص غلط نیت سے آپ کی جانب بڑھا ہے، تو کیا جو تصویر انہوں نے وائرل کی ہے، جس میں آپ اس شخص کے بازوؤں کے گھیرے میں موجود ہے اور وہ آپ کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو رہا ہے، کیا آپ اتنی ہی نادان تھی کہ ایک شخص کا آپ کو چھونا بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ اس کی بات پر معائشہ کے ہاتھ لرزے، دل کیا سب چھوڑ چھاڑ یہاں سے بھاگ جائے۔ کبھی کبھی آپ ڈپریشن کے ایسے فیز میں ہوتے ہیں کہ کسی کا التفات آپ کو تقویت پہنچاتا ہے، اور جس ماحول میں وہ تھی وہاں یہ سب عام سی بات ہے۔ میرا نہیں خیال اس کو اتنا اچھالنا بنتا ہے۔ معائشہ کو نروس دیکھ کر فرزان نے بات سنبھالی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بات عام سی تھی تو پھر میم کا انہیں یہ کہنا ہی نہیں بنتا کہ ان کی نیت میں ہوس شامل تھی۔ ایک اور صحافی نے کھڑے ہو کر اس کا گویا مذاق اڑایا۔ کیا یہ اب بھی ڈپریشن میں ہے کہ انہیں ہر جگہ آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے؟ صحافیوں کے چپتے سوال معائشہ کے لیے بے حد کڑے ثابت ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ہر لمحہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب نکاح پر کوشچن مت اٹھائیے گا، کیونکہ یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، اور ایک شوہر سے بہتر اپنی بیوی کی نیت سے کوئی اور شخص واقف نہیں ہوتا۔ یہ اتنے دن میرے ساتھ رہی، اگر یہ اس کماش کی لڑکی ہوتی تو اب تک اس نکاح کی ضرورت نہ پڑتی، اور صرف اسی معاشرے میں نہیں، اس معاشرے میں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ اور میں ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس انڈسٹری کے صرف ایکٹر اور ایکٹریسز ہی نہیں، صحافی بھی اپنی پوسٹ کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں یہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ بہتر ہے کہ چہرے نہ کھلوائے جائیں، ورنہ یہاں کوئی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اپنے دھیمے مگر پروقار انداز میں وہ وہاں موجود سبھی صحافیوں کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ سر، آپ کا نکاح کب ہوا؟ بہت سے لوگ تو اس بات پر ہی ابھی تک حیران تھے۔ ہمارا نکاح چند دن پہلے ہوا ہے۔ میری مدر میری بہن کے پاس باہر گئی ہوئی تھی، ان کے آتے ہی میں جو فیصلہ کر چکا تھا اسے عملی جامہ پہنایا۔ اب آپ کہیں گے یہ نکاح چھپ کر کیوں کیا؟ اس پر بھی ہزاروں طرح کے گندے سوال تیار ہوں گے۔ وہ تو آج گویا سب کو رگیدنے آیا تھا۔ تو نکاح چھپ کر نہیں، مکمل گواہوں کے درمیان ہوا ہے۔ زیادہ لوگ اسی لیے نہیں بلائے کہ معائشہ کے بھائی امریکہ میں ہی ہوتے ہیں، تو ان کے نہ آنے کی وجہ سے سادگی سے نکاح کیا، اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ ہاں، رخصتی اور ولیمہ پر آپ سب کو بلائیں گے، لفافے تیار رکھیے گا۔ اس کی آخری بات پر زبردست قہقہ پڑا۔ سر، بہت مبارک ہو، بہت سے لوگوں کی جانب سے شور اٹھا۔ شکریہ۔ اصل موضوع کی جانب آئیں۔ می ٹو کمپینز کا مقصد صرف فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں ہی نہیں، بلکہ ہر کام کرنے والی عورت کو آواز اٹھانے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، جہاں وہ ہراسمنٹ، ریپ اور اسی طرح کے دوسرے مسائل جن سے وہ گزرتی ہے اس کو سب کی نظروں میں لانا ہے۔ ہم نے بھی یہ کمپین اسی لیے چلائی۔ اصل اور غلط کے بارے میں سوچنا آپ کا پورا حق ہے۔ اصل اور غلط کے بارے میں سوچنا آپ کا پورا حق، اور اسی لیے میں نے معائشہ، جو کہ میری منکوحہ ہیں، انہیں ہراس کرنے کا تبریز پر کیس کیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنے دلائل لے کر کورٹ میں آئیں، ہم ساری بات وہیں کریں گے۔ اور اس ریکارڈنگ میں ثبوت ہے کہ اس نے میری بیوی کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی خواہش پوری نہیں کریں گی تو وہ اس کی غلط تصاویر بنوا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرے گا۔ اس ریکارڈنگ کی ایک کاپی میرے لائر کورٹ میں جمع کروا چکے پر کیس کر چکی۔ اس کے علاوہ تانیہ دورانی کا بیان اور دبئی پولیس بھی اس میں ہے۔ اگر وہ شخص سچا ہے تو ہمارے سامنے آئے، نہ کہ یوں رپوش ہو، کیونکہ جو سچا ہے وہ یہاں بیٹھا آپ کو فیس کر رہا ہے، اور وہ منہ وہیں چھپاتے ہیں جن میں سچ کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اسی کانفرنس کا مقصد یہی باور کروانا ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اپنے مدبرانہ انداز میں وہ سب کو مرعوب کر رہا تھا۔ معائشہ کو اب سمجھ آئی اس نے اتنا ارجنٹ نکاح کیوں کیا۔ اگر نہ کیا ہوتا تو اس کی حمایت میں فرزاد کا بولنا ایک نیا اسکینڈل کھول دیتا۔ صحافیوں کے سوال جاری تھے، کچھ کے معائشہ اور کچھ کے فرزاد دھڑا دھڑ جواب دے رہا تھا۔ بہت غلط کیا آپ نے، اس کی وجہ سے آج وہ لوگوں کو وضاحتیں دے رہا تھا، اسے ہرگز یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ صحیح بھی کیا ہے، 2 دن سے یہی سن رہا ہوں، بہت غلط کیا ہے۔ وہ بے نیازی سے گاڑی چلاتے اس کی طبیعت صاف کر گیا۔ میری وجہ سے آپ کو یہ سب سننا پڑ رہا ہے۔ وہ شدید شرمسار تھی اس کے سامنے۔ تمہاری وجہ سے ابھی تو بہت کچھ سننا پڑے گا،
کبھی اماں سے کبھی بہنوں سے کہ بیوی کے آتے ہی کسی اور کا ہوش نہیں رہا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مائشہ کا دل کیا سر پیٹ لے۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی بات سے؟ وہاں مجھ پر اتنا کیچڑ اچھالا گیا۔ وہ اب تک اس کی مضبوط اعصاب پر حیران تھی۔ کیا تم ویسی ہی ہو جیسی انہوں نے کہا؟ اب کی بار اس نے نظر بھر کر اس کے پریشان چہرے کی جانب دیکھا۔ لیکن پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ میرے لیے لوگوں کو صفائیاں دے رہے ہیں۔ وہ اپنی کیفیت بتانے لگی۔ اتنی محبت؟ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے شرارت سے اسے دیکھ کر بولا۔ آپ سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ وہ جو اپنی پرابلم کا ہمیشہ کوئی حل اس سے ملنے کی توقع رکھتی تھی اور وہ پورا بھی کرتا تھا، اس وقت سوائے اسے زج کرنے کے کوئی ایک بھی جواب ڈھنگ سے نہیں دے رہا تھا۔ کل بے حد سنجیدہ ہو کر نکاح نامے پر سائن کیے تھے، مگر تمہیں میری وہ سنجیدگی بھی پسند نہیں آئی۔ وہ مصنوعی تعصب سے سر ہلا کر بولا۔ ہو کیا گیا آپ کو؟ مائشہ کا چڑھنا اسے مزہ دے رہا تھا۔ محبت ہو گئی ہے۔ اس کی جذبوں سے چور آواز پر وہ چہرہ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اپنی گھبراہٹ اس پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یقین کرو یہ بات پوری سنجیدگی سے کہی ہے۔ اس کی شریر آواز اس کے قریب سے ابھری۔ اوہ پلیز، اتنی اندھی نہیں میں۔ وہ خود پر تلخی سے ہنسی۔ اندھا ہونے کے لیے ضروری نہیں آپ کی اصل بینائی ختم ہو جائے۔ بہت بار آپ سامنے موجود چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے، اسے بھی اندھا پن ہی کہتے ہیں۔ اب کی بار اس کی آواز میں حد درجہ سنجیدگی در آئی۔ کیوں ایک ہی رات میں ایسا کون سا جادو ہوا تھا کہ آپ کے دل میں میری محبت جا گئی؟ کم از کم آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ مجھے اندازہ ہے آپ نے اس سب سے بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کیا، اور میں آپ کی سنسیئرٹی کے لیے ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ وہ جو وہاں بیٹھی محسوس کر رہی تھی، اس لمحے اس سے سب شیئر کرتی، اس بات سے انجان تھی کہ اس کے الفاظ اسے کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بے وقوفوں کی واقعی کوئی کمی نہیں دنیا میں، اور تم ان میں سر فہرست ہو۔ وہ بس اسی قدر کہہ سکا۔ گاڑی اس کے گھر کے آگے رکی۔ مجھے تو اتار دے، وہ چنبے سے اسے دیکھ کر بولی۔ کیا اسے یاد نہیں رہا کہ اسے اپارٹمنٹ اتارنا ہے؟ بس اٹس شوق، مگر پھر جس انداز سے میں اتاروں گا تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آئے گا، اور میرے گارڈز کی گاڑی بھی پیچھے ہی کھڑی ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہیں تو میں تمہیں ان کے سامنے اتار دیتا ہوں۔ اس کی آسان سی بات کا ایسا ٹیڑھا جواب۔ میرے اپارٹمنٹ پر آپ نے مجھے اتارنا تھا۔ اس کی ذو معنی بات کا مطلب سمجھتے وہ پہلی بار اس کے سامنے شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اپنے غصے پر ضبط کرتے بامشکل لہجہ دھیما رکھا۔ ایک دو دن تم یہی رہو گی۔ ایک اور نیا حکم۔ اف، وہ کیا چاہ رہا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کی باتوں میں ہی بڑھتی جسارتوں نے اسے اس قدر بوکھلا دیا تھا۔ وہ وہاں رہنے کا ہرگز رسک نہیں لے سکتی تھی۔ تم سے کس نے پوچھا ہے؟ اور ویسے بھی اماں کے سامنے تو میں تمہیں نہ اپنے کمرے میں لے جا سکتا ہوں، نہ تمہارے روم میں آ سکوں گا، لہٰذا بے فکر ہو کر رہو۔ وہ اسی قدر ہٹلر ہے۔ اس کی بے باک باتیں مائشہ کے چہرے کی سرخی بڑھا رہی تھی۔ کیا فضول بات ہے؟ اس سے نظر چرائی۔ بالکل سنجیدگی سے یہ فضول بات کی ہے۔ وہ تو جیسے اس کی بات پکڑ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ مائشہ کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اب یہ مت کہنا کہ عجیب انسان ہے، بہت بار یہ تعریفی کلمات سن لیے، اب مجھے امپریس کرنے کے لیے مزید کوئی نام سوچو۔ گاڑی گراج میں کھڑی کرتے وہ مسلسل اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ مائشہ کو لگا مزید اس کی گہر افشانیاں سنی تو آج اس کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو امپریس کرنے کی، وہ منہ بنا کر بولی۔ وہ تو میں اتنی آسانی سے ہوں گا بھی نہیں۔ بیک ویو مرر میں دیکھتے اپنے بال سیٹ کیے۔ بہت پرانا انداز ہو گیا ہے لڑکی کے سامنے اپنے بال سیٹ کرنا۔ اس کی بے نیازی اسے آگ لگا رہی تھی۔ اس سب میں اسے یاد تک نہ تھا کہ وہ کس قدر ڈپریس حالت میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ بیوی کو امپریس نہیں کرتے میری جان، وہ مسکراہٹ لبوں میں چھپاتا اسے ایک بار پھر سلگا گیا۔ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ اس کی بات اور گہری نظریں نظر انداز کرتی وہ پھر سے بولی۔ تمہارا یہی رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ ایسا کرو تم یہی رہو، میں اندر جا رہا ہوں۔ وہ اس کی بات خاطر میں لائے بغیر بولا۔ آخر آپ اپنی حرکتوں کے پیچھے چھپی وجہ مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ ویسے بیوی بیوی کہتے، بیوی سے کوئی یوں باتیں چھپاتا ہے؟ وہ بے بسی کے باعث کیا کہہ گئی وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اندازہ تو تب ہوا جب فرزاد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس سب کے پیچھے وجہ صرف محبت ہے۔ اب تم خود سمجھنا چاہو نہ چاہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی جانب مڑ کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے یہاں لے کر آنا بھی محبت ہے؟ وہ اس کی محبت پر رتی برابر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں نا، ابھی رخصتی تو ہو نہیں رہی، کم از کم تمہیں اپنے آس پاس محسوس تو کر سکتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سچائی وہ اپنی بدگمانی میں سمجھ نہیں رہی تھی یا سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ سر جھٹک کر گاڑی سے اتری۔ بس ڈائیلاگ پہ ڈائیلاگ۔ دھاڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ فرزاد اپنی جانب کا دروازہ بند کرتے زیر لب مسکرایا۔
کیسے سمجھایا اس ضدی لڑکی کو؟ اسے اپنے حال پر خود ہی شدید رحم آیا۔ گاڑی لاک کر کے اس سے پہلے کہ وہ اندر کی جانب بڑھتا، سالے کی کال آتے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ہاں سالے، ملا وہ جرنلسٹ؟ صبح سے وہ اس لڑکے کو ڈھونڈ رہے تھے جس نے سوشل میڈیا پر وہ تصویر وائرل کی تھی، جس نمبر سے تبریز معائشہ کو میسیجز کرتا تھا۔ وہ نمبر بھی صبح سے بند تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ٹریس کرے۔ سالے کے ہی چند دوست پولیس میں تھے، ان کی مدد سے وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، ایک مشہور اخبار کا رپورٹر ہے، فی الحال اس کے موبائل سے اسے ٹریس کر لیا ہے۔ وہ خود یہ سب کر کے روپوش ہو گیا تھا۔ پولیس اس جگہ ریڈ کرنے ابھی نکل گئی ہے، شاید تبریز بھی اس کے ہمراہ ہو، لیکن اس کے بارے میں فی الحال کوئی خبر نہیں ہے۔ سالے کی تفصیل پر اس نے انکارا بھرا۔ اس کے پاس اور کس کس ملک کا پاسپورٹ ہے؟ آنٹی سے کہو اس کے سامان میں چیک کرے، اگر تو اس کا اقامہ اور پاسپورٹ نہیں ہے اس کے سامان میں تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ باہر نہ نکل گیا ہو۔ میں ایئرپورٹ پر بھی چیک کرواتا ہوں، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ ہاں میں پتہ کرواتا ہوں، لیکن اگر وہ یہی ہے تو ایئرپورٹ پر اس کی تصاویر شیئر کر دو تاکہ وہ وہاں سے نکلنے نہ پائے۔ سالے کی بات اسے کافی مناسب لگی۔ ہاں یہ بہتر ہے، جب تک وہ جرنلسٹ نہیں ملتا کچھ واضح نہیں ہو پائے گا۔ اس کی بات سے سالے متفق ہوا۔ معائشہ کیسی ہے؟ اپسٹ تو نہیں ہوئی کانفرنس کے بعد؟ سالے جانتا تھا وہ کتنی چھوٹے دل کی ہے، کافی پریشان تھی۔ تم جانتے ہو جرنلسٹ لوگوں کو ایک سیکنڈ میں آسمانوں سے کنویں میں گرانا جانتے، مگر میں نے معاملہ سنبھال لیا تھا۔ اس کی پریشانی یاد کرتے وہ خود بھی خاصا پریشان تھا۔ ابھی تک اس سے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کا مقصد اس کی پریشانی کم کرنا تھا۔ ابھی ایک دو دن وہ میرے ہی گھر پر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس کے اپارٹمنٹ میں آنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اسے کسی بھی گھٹیا حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ گو کہ میں نے سیکیورٹی تو سخت کروا دی ہے وہاں کی، پھر بھی سوچا کہ بہتر ہے کہ ابھی وہ میرے پاس رہے۔ یہاں اماں بھی ہیں، وہ سیف رہے گی۔ فرزاد نے اسے یہاں لانے کا بتایا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، اس وقت کسی مرد کا اس کے پاس ہونا ضروری تھا۔ سالے نے اس کی دور اندیشی کو سراہا۔ ایک بات پوچھوں؟ سالے سے وہ بےحد فرینک تھا، پھر بھی اس سے بہت پرسنل بات وہ کبھی نہیں کر پایا۔ ہاں، اس کی اجازت ملتے ہی سالے نے دل میں پنپتا سوال پوچھنے کی ہمت کر ہی ڈالی۔ یہ محبت کی واردات کب ہوئی؟ اس کے سوال میں چھپی شرارت پر وہ بھی محظوظ ہوا۔ اس سوال پر اصل حق محبوب کا ہے، لہٰذا یہ پوچھنا اسی کا بنتا ہے۔ اب اتنی رومانٹک بات میں تمہیں تو بتانے سے رہا، مجال تھی کہ وہ شخص کبھی کسی پر پورا کھلتا۔ سالے کا کہکا بے ساختہ تھا۔ محبوب کو تو لگتا ہے یقین دلانے میں سالوں لگ جانے ہیں تمہارے۔ وہ بھی معائشہ کے رویے میں ابھی تک وہی اجنبی پن محسوس کر چکا تھا۔ حالات تو کچھ ایسے ہی ہیں، بس دعا کرو ہمارا یہ اندازہ غلط ثابت ہو، مسکراتے لہجے میں کہتے سر کو کھجایا۔ پھر تمہارے بچوں کی اس دنیا میں آنے کی آس میں 10-12 سال تک ہی لگاؤں؟ ابھی تو اسے تنگ کرنے کا موقع ملا تھا، سالے فائدہ کیوں نہ اٹھاتا؟ تمہارے منہ میں شدید والی خاک؟ اس کا سوال اس کا دل ہی تو جلا گیا۔ یہ شدید والی خاک کہاں سے ملتی ہے؟ وہ بھی کہاں کم تھا۔ انشاءاللہ جلدی منگوا کر تمہارے منہ میں ڈالوں گا، تب پتہ چل جائے گا۔ سفینہ کہاں ہے؟ لگتا ہے میکے گئی ہے، تبھی تمہارے دان نکل رہے ہیں۔ وہ بھی اسے جلانے میں شیر تھا۔ منحوس ہی بات کرنا، وہ سڑ ہی تو گیا۔ سفینہ کا میکا منحوس ہے؟ بیٹا تیری کال ریکارڈ کر لیا میں نے، کل سفینہ ہی تجھے بتائے گی۔ وہ جو اسے آج زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک بار پھر فرزاد اسے چت کر گیا تھا۔ دفعہ ہی ہو، اللہ کرے معائشہ اگلے 10 سال تک تجھے منہ بھی نہ لگائے۔ اس کی بات پر وہ جاندار کہکا لگا اٹھا۔ سالے نے تب کر فون بند کر دیا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے موبائل جیب میں رکھتا اندر کی جانب بڑھا۔ ذکی پکڑا گیا، وہ جو پچھلے کتنے ہی دنوں سے سر فرزاد چودھری کے گھر رکا ہوا تھا، آج کی معائشہ اور فرزاد کی کانفرنس پر شدید بھڑکا ہوا تھا۔ تم آج رات اس کو اس کے اپارٹمنٹ سے اٹھوا لو۔ اس کی بات پر سرفراز نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شک ہو۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ فرزاد کی بیوی ہے وہ، اتنا آسان نہیں ہے اس پر ہاتھ ڈالنا، وہ اپنی جان چھڑوانے والے انداز میں بولا۔ ویسے بھی اس کے باپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس میں پناہ دیے ہوئے تو اس کی بینڈ بج جانی تھی۔ اس کے باپ کے فرزاد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ٹو ہیل ود ہم، یہ نکاح نامہ جعلی بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایسے آرام سے نہیں بیٹھوں گا، اور تم نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو؟ وہ اس پر آنکھیں نکالنے لگا۔ یار پوری دنیا میں ایک وہی لڑکی ملی ہے تجھے، دفع کر، تو اپنے پاسپورٹ لے آیا، نکل جا یہاں سے، کیس لٹکنے دے، 4 دن چلے گا پھر سبھی بھول جائیں گے۔ وہ اسے نئی راہ دکھا رہا تھا۔ یہ لڑکی میری ضد بن گئی اور مجھ میں اسے کیڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ فرزاد کہاں کا گلفام ہے جس کے پیچھے دم بنی پھرتی ہے؟ وہ تیش کے عالم میں بولا۔
تم مجھے بتا، پاسپورٹ ہے تیرے پاس؟ میں تیری ٹکٹ کا بندوبست کرواتا ہوں، تو فرانس نکل جا۔ وہ اسے اس مسئلے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ ہاں لایا ہوں، مگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے تلملا رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تجھے مل جائیں گی، تو اس فضول سی لڑکی کے پیچھے پڑا ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ وہ لڑکی فضول نہیں ہے۔ وہ اس پر آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، تجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل رہی ہے اور تو بیٹھا اس کی خوبصورتی کو یاد کرتا رہے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرنے لگا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر فون ملایا۔ ہاں، کل رات کی فرانس کی ٹکٹ کروا دو، اپنے ایک دوست کو فون کر کے۔ وہ اس کے وہاں سے نکلنے کے راستے ہموار کرنے لگا۔ اگر صرف اس لڑکی کا معاملہ ہوتا تو اور بات تھی۔ تانیہ دورانی بھی تیرے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس کا کیس بہت سٹرونگ ہے۔ صرف یہ سوچ تو خود جیل سے باہر رہے گا تو ان کے خلاف کچھ کر سکے گا نا۔ ابھی اس معاملے کو یہیں پر بند کر دے، چند مہینے وہاں رہ، پھر واپس آ کر اس لڑکی کو اٹھوا لیں گے۔ وہ اسے شانت کرنے لگا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا کر محض سر ہلا گیا۔ سرفراز نے شکر کیا کہ اسے کچھ سمجھ تو آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کچن سے کھٹر پھٹر کی آواز آئی۔ وہ اسی سمت بڑھ گئی۔ سامنے ہی شبانہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس کے سلام کرنے پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ اماں کہاں ہیں؟ اسے اندر آ کر بھی سہلے نظر نہیں آئے تو اسی سے پوچھ لیا۔ اماں بیگم راہداری کے پہلے کمرے میں ہیں۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ سبھی اس کے اور فرزاد کے نکاح میں شامل تھے۔ اس کے حوالے سے معائشہ اسے بہت پیاری لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بھی بدقت مسکراتے جواب دے گئی۔ بھابھی آپ کے لیے کچھ بنا دوں؟ کھانا کھایا؟ فرزاد کے حوالے سے اسے مخاطب کیا۔ معائشہ ٹھٹکی۔ ہاں، کھانا کھا لیا تھا۔ ایک چائے کا کپ دے دیں، سر میں بہت درد ہے۔ وہ کب سے تو خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ فرزاد نے راستے میں آتے زبردستی ایک ہوٹل رک کر ڈنر کروا دیا تھا۔ نہ کرنے کے باوجود وہ اسے اچھا خاصا کھلا چکا تھا۔ اس وقت کوئی اور چیز کی طلب نہیں تھی سوائے چائے کے۔ شبانہ سے کہتی وہ سالے کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سامنے وہ اپنی کسی بیٹی سے ٹیب پر بات کرتی نظر آئی۔ دروازے کی آواز پر مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ معائشہ کو اندر آتے دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت سے مسکرائی۔ آجا میرا بچہ، لہجے میں شدید محبت سموئے، بازو باغ کیے اسے اپنے پاس ہی بیڈ پر بلایا۔ کون ہے؟ فرزاد آیا ہے؟ سکینہ نے ماں سے سوال کیا۔ معائشہ بھی کیمرے میں نہیں آئی تھی۔ ارے نہیں، میری اصل بیٹی آئی ہے۔ ان کے لہجے کی چاشنی معائشہ کو کچھ دیر پہلے ملنے والی لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کے زخم پھر سے تازہ کرنے لگی۔ وہاں تو بے حد ضبط سے بیٹھی رہی، مگر اس لمحے شدت سے دل چاہ رہا تھا کوئی مہربان آغوش ہو اور وہ اس میں چھپ کر اپنا سب غم رو دے۔ سالیہ نے سیدھے ہوتے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ کچھ جھجک کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ فرزاد کی بہنوں سے غائبانہ تعارف تھا، مگر کسی سے نہ ملی تھی، نہ کبھی بات کی تھی۔ یوں کیمرے کے سامنے آنے سے بھی جھجکی۔ کیا بھابھی آئی ہے؟ جلدی سے دکھائے مجھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ماں سے اتنا ارجنٹ فرزاد کا نکاح کرنے پر شکوے کر رہی تھی، معائشہ کا سنتے ہی جوش سے بولی، یہ لو۔ انہوں نے ٹیپ کا رخ فوراً معائشہ کی جانب کیا جو کنفیوز ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سکینہ کی گود میں موجود چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہی بیٹی ہے جس کے پاس پچھلے دنوں سالیہ گئی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ اماں، یہ تو بہت پیاری اور چھوٹی سی ہے۔ وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ چہرے کی چمک ہی اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ اپنے لاڈلے بھائی کے لیے ایسی ہی پیاری سی لڑکی کی خواہش تھی۔ یہ تو وہی ہے نا جو امریکہ سے آئی ہے؟ وہ بھی اسے ٹی وی پر اور میڈیا پر بہت بار اپنے بھائی کے ہمراہ دیکھ چکی تھی۔ فوراً سے پہچان گئی۔ معائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دیتے سر ہلایا۔ آپ کیسی ہیں آپی؟ اتنی محبت کا جواب محبت سے نہ دینا زیادتی تھی، لہٰذا وہ اس لمحے اپنی کیفیت پر قابو پاتی خوشگوار انداز میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہائے میں صدقے، جتنی پیاری ہے اتنی ہی آواز بھی پیاری ہے۔ سچ بتاؤ کس نے بھائی کو زیادہ دیوانہ کیا، صورت نے یا آواز نے؟ وہ شرارت سے بولی۔ معائشہ بوکھلائی۔ بوکھلاہٹ کی اصل وجہ کمرے میں آتا فرزاد تھا جو یقیناً بہن کے خیالات سن چکا تھا۔ نہ صورت نہ آواز۔ معائشہ کے قریب بیٹھتے وہ بھی کیمرے کے فریم میں آیا۔ وہ بے اختیار سر جھکا گئی۔ کیسے ہیں بھائی؟ بہت خفا ہوں یار میں۔ بھائی کو دیکھتے ہی اسے خفگی یاد آئی۔ منہ بسور کر بولی، یار ولیمے پر بلائیں گے نا تمہیں، ناراض مت ہو، ہم نے بھی یہاں کوئی دھوم دھڑکے نہیں کیے تھے۔ وہ اسے منانے لگا۔ معائشہ سالیہ کی جانب کھسکی۔ بہت بار وہ اس کے قریب آیا تھا، پاس بھی بیٹھا تھا، مگر اب رشتہ ہی اور تھا۔ اسے فطری جھجک محسوس ہوئی۔ کچھ فرزاد کے بدلے اندازوں سے بوکھلائے دے رہے تھے۔ کوئی تصویر ہی بھیج دو نکاح کی۔ اب یہ مت کہنا وہ بھی نہیں لی تھی۔ وہ مانتے ہوئے انہیں مشکل میں ڈال گئی۔ معائشہ نے بے اختیار فرزاد کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے اس کی نظر بھی اس کی جانب اٹھی۔ کون سی تصویر؟ کہاں کی تصویر؟ وہ تو بس نکاح کرنے اس پر احسان کر گئی تھی۔
سکینہ کے سوال پر گھبرائی۔ میرے پاس تو نہیں ہے، سکینہ کے سوال پر گھبرائی۔ میرے پاس تو نہیں ہے، سفینہ نے شاید لی ہیں، میں اس سے پوچھتا ہوں، پھر تمہیں بھجوا دوں گا۔ اس کی بات پر سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اف ڈونٹ ٹیل می بھائی کہ تمہارے موبائل میں اتنے یادگار دن کی ایک بھی تصویر نہیں؟ کون سی صدی کی میاں بیوی ہو، حد ہو گئی، اتنی کیا جلدی تھی؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ یار دن اتنا یادگار تھا کہ ان چیزوں کا دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ ہنس کر بات کو مزاح کا رنگ دے گیا۔ معائشہ کو اب احساس ہوا رشتوں میں کیسی کیسی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور وہ شخص ہر جگہ اسے بچا لیتا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ ان دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر سالیہ نے خاموش بیٹھی معائشہ سے پوچھا۔ جی اماں، چائے کا کہا تھا شبانہ کو۔ اس کی بات پر وہ اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں یہ کہاں رہ گئی۔ ان کو اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ سے کھسک کر آگے ہوئی۔ اپنے افرازات کے درمیان فاصلہ بنایا جس سے اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک دو باتیں کر کے اس نے سکینہ کی کال بند کی۔ اب کیوں 12 بجے تمہارے منہ پر؟ وہ اس کی جھجک سمجھ رہا تھا، مگر اب رشتہ بدلا تھا، اسے اس رشتے کے تقاضوں سے بھی آشنا کروانا تھا جنہیں وہ ابھی تک بس دوستی میں لپیٹے پھر رہی تھی۔ میرا منہ ہی ایسا ہے، وہی سڑا انداز، بتا رہی ہو کہ نہیں؟ اب کی بار آواز میں روب درایا۔ کچھ نہیں بتا رہی اب آپ کو، سنتے ہی نہیں میری بات، آگے سے عجیب باتیں شروع کر دیتے۔ اب میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ یار میں تمہیں ریلیکس کر رہا تھا، جانتا ہوں تم آج کی کانفرنس سے پریشان ہو، اسی لیے وہ سب باتیں کی کہ تمہارے دماغ سے ٹینشن نکلے۔ ٹیب سامنے سے ہٹاتے اس کے ہاتھ تھام کر اسے سامنے بٹھایا۔ اور ٹینشن دیا آپ نے مجھے؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ سنیں، اب تصویر کا کیا کریں گے؟ باقی سب باتیں بھول کر اب اسے نئی ٹینشن لگ گئی۔ تمہاری کارستانی ہے، دل تو کیا تھا کہہ دیتا، میری بیوی اس دن میری شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ تصویر کیا خاک میں لیتے؟ وہ سارا الزام اس پر دھر گیا۔ آپ کی بہنیں کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ کیا انہیں یہ سب پتہ ہے؟ کیا وہ میرے بارے میں سب جانتی ہیں؟ وہ اصل مسئلے کی جانب آئی جو سکینہ سے بات کرتے اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ جب مجھے اور اماں کو کوئی مسئلہ نہیں تو انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم ہر شخص کے بارے میں یہ کیوں سوچتی ہو کہ سب تمہارے بارے میں ایک اچھی رائے قائم کرے؟ اس کی بات پر وہ سر جھکا گئی۔ ہاں وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کے بارے میں برا نہ کہے۔ وہ زندگی میں اتنی نیگیٹیوٹی دیکھ چکی تھی کہ اب مزید دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ سبھی کی یہ خواہش ہوتی کہ لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں۔ وہ سر جھکا کر بولی، نہیں، عقل مندوں کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ معائش، ہزاروں لاکھوں میں اگر چند لوگ ہی آپ کے لیے اچھا سوچنے، آپ کا حقیقت میں ساتھ دینے والے ہوں تو وہ بھی بہت ہوتا ہے۔ بیوقوف ایسا سوچتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو فینٹیسی ورلڈ ہی تصور کرتے ہیں جہاں ہر بار سب اچھا اور ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتا، اور اس حقیقت کو ہم جتنی جلدی قبول کر لیں ہمارے اور ہمارے سے جڑے ان چند رشتوں کے لیے بہت بہتر ہو جاتا ہے جن کے لیے ساری دنیا بس آپ ہو۔ وہ اس سے زیادہ واضح کیا اظہار کرتا، مگر لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی ہیں۔ جب آپ ویسے نہ ہوں جیسا لوگ آپ کو کہیں، کیا تکلیف نہیں دیتا؟ وہ الٹا اس سے سوال کر گئی۔ سر اٹھا کر آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا۔ ہاں تکلیف دیتی ہیں، اگر انہیں وقتی تکلیف سمجھا جائے۔ اوور تھنکنگ کسی کے لیے نہیں، صرف آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا فائدہ ہوگا لوگوں کی بری باتیں بار بار سوچ کر؟ اپنا ذہن تھکاؤ گی، ڈپریشن میں جاؤ گی، اور نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا دھیما پر اثر لہجہ اسے تقویت دے رہا تھا۔ میرا، اس کی بات پر فرزاد نے نفی میں سر ہلایا۔ معائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ سے جڑے مخلص لوگوں کا، کیونکہ وہ آپ کو غم میں، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کرتی اسے کچھ اور ہی سبق دے رہی تھی۔ اسی لیے کہا تھا مجھ سے رشتہ جوڑ کر آپ نے غلط کیا ہے۔ میں ذہنی مریض ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کبھی ان باتوں سے نکل سکوں گی بھی کہ نہیں۔ وہ بے بسی سے نظریں چراتے بولی، تمہیں محبت کی مریضہ نہ بنا دیا تو میرا نام بھی فرزاد نہیں۔ اس کے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے وہ اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ ابھی کہہ رہے تھے اماں کے ہوتے کمرے میں نہیں آ سکتا۔ وہ جھجک کر سرخ چہرہ لیے پیچھے ہٹی۔ اماں ہی بہت سمجھدار ہیں تو میرا کیا قصور؟ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان کی بہو کو صرف ان کے بیٹے کی ضرورت ہے۔ اس کی گہری نظریں اس کے جھجکنے سے مسکرائی۔ آپ مجھے اس فیز سے نکالنے کے لیے اتنا التفات دکھا رہے ہیں، یا پھر میں یہ پوچھوں یہ محبت کیسے ہوئی؟ اس کے لہجے میں ابھی بھی بدگمانی تھی۔ فرزاد ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اسی لمحے دروازے پر چاپ محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ لوگوں کی تکلیف دہ باتیں یاد رہتی، میرے الفاظ یاد نہیں رہتے۔ اگر یاد ہیں تو انہیں بار بار ریوائنڈ کرو اپنے دماغ میں، اور پھر خود سے سوال کرو یہ محض ہمدردی ہے یا کچھ اور؟ ایک سنجیدہ نظر اس کے چہرے پر ڈال کر سالے کے اندر آتے ہی
سالیہ کے اندر آتے ہی وہ تھکن کا بہانہ کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارے چائے تو پی لیتا۔ سالیہ کے بولنے پر وہ چونکی۔ اپنی سب چیزیں تم نے چیک کر لی تھی نا؟ وہ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا جو بامشکل جانے کے لیے رضامند ہوا تھا۔ رکھ لی ہیں۔ میں نے کون سا پورا جہیز لے کر جانا تھا؟ وہ شدید اکتایا بیٹھا تھا۔ اس کا شکار ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ نفس کے پجاری اپنے نفس کی خواہش پوری نہ ہونے پر ایسے ہی تڑپتے جیسے اس لمحے وہ تڑپ رہا تھا۔ تم مسلسل میرے پیچھے اس لڑکی پر نظر رکھو گے اور جہاں تمہارا داؤ لگا تو اسے اٹھوا لینا۔ دیکھتا ہوں میں اس گالی فرزاد کو، بہت تڑپ رہا ہے اس کے لیے۔ میں نے بھی اسے حاصل نہ کیا تو میرا نام بھی تبریز نہیں۔ کیا ہوا جو بیوی بنا لی ہے؟ وہ اس وقت غلاظت کی انتہا پر تھا۔ دیکھ اس وقت تو یہاں سے نکلنے کی خیر منا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جہاں میرے سے ہوا اس چڑیا کو قابو کر لوں گا، مگر دیکھ میرا بھی حصہ ہوگا پھر۔ اس کا دوست ایسی ہی گھٹیا ذہنیت کا ہو سکتا تھا۔ اس کی بات پر اس کا خباثت سے بھرپور قہقہ گونجا۔ ارے تو بھی اس کے حسن کا دیوانہ نکلا۔ ایک آنکھ مار کر وہ کمینگی سے مسکرایا۔ ارے مفت کا مال کسے برا لگتا ہے؟ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں تو کیا برا ہے؟ اس کی بھی شیطانیت سے بھرپور ہنسی کو تبریز نے بہت انجوائے کیا۔ ضرور ضرور، مگر پہلا حق تیرے بھائی کا بنتا ہے۔ جب میں اسے نچوڑ کر چھوڑ دوں گا تب باقی کا تم نچوڑ لینا۔ وہ ابھی سے اپنے ریت کی مٹی سے بننے والے خواب دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر اسے چھوڑ کر وہ نکل گیا۔ سر آپ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ۔ ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتے ہی وہاں کے سیکیورٹی آفیسر نے اس کا پاسپورٹ اور باقی چیزیں مانگی۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے کلیئر ہو کر چیکنگ کاؤنٹر کی جانب بڑھا، سیکیورٹی آفیسر نے واکی ٹاکی پر ایک پیغام بھیجا۔ چیکنگ کاؤنٹر پر فوراً میسج لیو کرو کہ اسے وہیں روکیں۔ اگلی ہدایت ملتے اس نے فوراً چیکنگ کاؤنٹر کو الرٹ کیا۔ وہ مضطرب سا اپنے کمرے میں آیا۔ سالیہ کو فون کیا۔ ہاں مل گیا وہ؟ اس جرنلسٹ کی بات ضیابی کا انہیں شدت سے انتظار تھا۔ ہاں مل تو گیا، مگر سوائے ایک نمبر کے اسے اور کچھ نہیں معلوم۔ اس کی بات پر فرزاد کا ذہنی انتشار بڑھا۔ معائشہ کے سامنے سب ٹھیک ہونے کا کہنے والا اس وقت شدید پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، اس نمبر کو چیک کیا؟ کمرے میں چکر لگاتے وہ مسلسل سالیہ سے محو گفتگو تھا۔ ہاں مگر ابھی وہ نمبر بند ہے، مگر اسے ٹریس کروا لیا۔ وہ یہاں سے کچھ دور ایک فارم ہاؤس کی لوکیشن شو کر رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ بری طرح چونکا۔ کون سی جگہ ہے؟ سالیہ کی بات پر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ تو مصطفیٰ چودھری کے فارم ہاؤس کی لوکیشن ہے۔ اسے خود اپنے الفاظ اجنبی سے محسوس ہوئے۔ اس کے تو مصطفیٰ چودھری کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اسے کیا دشمنی تھی کہ اس نے تبریز جیسے گھٹیا شخص کو اپنے پاس ٹھہرایا ہوا تھا، جبکہ پورے ملک میں یہ بات ہر میڈیا چینل پر موجود تھی۔ پھر اس نے فرزاد سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تم جانتے ہو اسے؟ سالیہ بھی حیران ہوا۔ ہاں، میں نے کچھ عرصہ پہلے اس کے گاؤں کے کالج کے فنڈ دیے تھے۔ وہ اس کے ساتھ نیکی کر چکا تھا اور وہ اس کے خلاف بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ میں بات کرتا ہوں اس سے۔ اپنے غصے پر قابو پاتے اس نے سالیہ کا فون بند کیا۔ اسی لمحے جواد کی کال آئی۔ کیسے ہو؟ وہ جانتا تھا وہ بھی دور بیٹھا بے حد پریشان ہے۔ بس ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اس کے لہجے کی پریشانی اسے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ معائشہ ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ وہ اس کی فکر کم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کانفرنس سنی تھی۔ اس کی بات پر وہ خاموش رہا۔ اتنے تلخ سوالوں پر وہ یقیناً ٹینشن میں ہوگی۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں کسی طرح یہاں کی مصروفیات کو وائنڈ اپ کر کے اس کے پاس آؤں۔ اسے اندازہ تھا وہ معائشہ کے لیے کتنا سینسٹیو ہے۔ تم جانتے تو ہماری میڈیا کو یہاں ساتھ دینے والے کم اور پریشان کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں نے اسے ہینڈل کر لیا۔ تم ابھی مت آؤ، یہ سب ختم ہوتے ہی میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس سب منظر سے ہٹ جائے گی تو شاید ریلیکس ہو جائے۔ اس کی بات سے وہ بھی متفق ہوا۔ میں نے اسی لیے اسے کال نہیں کی کہ وہ رو پڑے گی، اور اتنی دور بیٹھا میں اسے کیا تسلی دوں۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ حقیقت میں اس کا مشکور ہوا۔ پاگل ہو تم، وہ میرے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی تمہارے لیے۔ بے فکر رہو۔ اس کا تسلی امیز لہجہ جواد کے اعصاب پر پرسکون کر گیا۔ اپنا خیال رکھنا، پھر بات ہوتی ہے۔ اسے مصطفیٰ چودھری کو فون کرنے کی جلدی تھی۔ جی ضرور، اللہ حافظ۔ اس کا فون بند ہوتے ہی فرزاد نے مصطفیٰ چودھری کا فون ملایا۔ مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ سیکیورٹی پر چیخ رہا تھا جو اسے ایئرپورٹ پر موجود ایک روم میں لے آئے تھے۔ آپ کے خلاف پولیس کیس بنا ہوا ہے، آپ کہیں بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک اور آفیسر اس کمرے میں آتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ بہت ہوشیار بن رہے تھے، جیل جاؤ گے، سب کس بل نکل جائیں گے۔ وہ لال آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولا۔
کون سا کیس کہاں ہے؟ تم لوگ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ اپنی شکست ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا، غصہ سے بفر کر بولا، لڑکیوں کے فائدے اٹھاتا ہے۔ سر فرزاد نے تیرے خلاف کیس کیا ان کی بیوی کو ہراس کرنے کا۔ دبئی پولیس کو تو درکار ہے، وہی ہمیں پاگل بناتا ہے۔ فرانس نہیں تو اب جیل کے پیرس میں سڑے گا۔ اس کے اکڑنے پر اسے گریبان سے پکڑتے اس آفیسر نے 2 تھپڑ اس کے منہ پر جڑے۔ میں کیس کر دوں گا تم لوگوں کے خلاف۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ پہلے اپنے کیس کو تو جھیل لے، پھر ہم پر کیس کرنا۔ لے جاؤ اسے برکت کے پاس۔ اپنے ساتھ کھڑے ایک سیکیورٹی کے اہلکار کو اشارہ کیا۔ میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو۔ کوئی وارنٹ ہے نا کچھ اور؟ ایسے کیسے تم لوگ میرے ساتھ یہ سب کر سکتے ہو؟ وہ اہلکاروں کے شکنجے میں جکڑا، مسلسل چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ سر، سالے کو فون کرو۔ اسی آفیسر نے اپنے ساتھ موجود ایک اور بندے کو مخاطب کیا۔ فرزاد اور سالے صبح ہی اپنے چند جاننے والوں کی مدد سے پورے ایئرپورٹ پر اس کی تصاویر دے چکے تھے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے اسے پہچان لیا۔ السلام علیکم سر۔ دوسری جانب سے فون اٹھاتے ہوئے یکدم چوکس ہوا۔ سر، آپ کا مجرم پکڑا جا چکا ہے۔ جی سر۔ اس کی بات پر یقیناً دوسری جانب وہ بے یقین تھا۔ سر جی، فرانس بھاگ رہا تھا، ہم نے چیکنگ پر ہی پکڑ لیا، اس وقت برکت کے پاس پولیس اسٹیشن بھجوا دیا، آپ اس سے رابطہ کر لیں۔ وہ تفصیل بتانے لگا۔ ارے نہیں سر، شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ وہ مسکرا کر بولتا فون بند کر دیا۔ بیٹا پریشانی کیسی؟ وہ کب سے اس سے بات کر رہی تھی اور وہ بس ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ کیا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے مجھ جیسی لڑکی کا سوچا تھا؟ اسے اپنے کردار کے لیے شاید اس وقت ایسے الفاظ کی ضرورت تھی جو اس کے کردار کو لے کر اسے معتبر کرتے۔ کیسی لڑکی؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ ہی اپنے کمرے میں سونے کا کہا۔ اسے بھی اس وقت کسی کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے سوال پر انہوں نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ دونوں پاس پاس ہی لیٹی تھی، ماشا تکیے پر کونہی ٹکائے، بازو اونچا کیے، ہاتھ پر تھوڑی رکھ کے ان کی جانب کروٹ کیے ان سے سوال کر رہی تھی۔ جیسی میں، سبھی میرے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں نے انجانے میں سب کیا تھا، کیا پھر بھی میرا قصور نکلتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائے، اس کی جانب کروٹ لی۔ بیٹے، تم جس عمر میں تھی اس وقت ماں کی خاص طور سے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ ٹین ایج میں ماں کے علاوہ باپ بھی اپنے بچوں کو بھی نہیں سنبھال پاتا۔ وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، یا تو آپ بگڑ جاتے ہیں یا سنور جاتے ہیں۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس عمر میں کوئی تمہیں سمجھانے والا، غلط اور صحیح لوگوں کی پہچان کروانے والا، خاص طور سے تمہاری ماں نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ جوان نے تمہیں ہر طرح برے لوگوں سے بچایا، مگر وہ خود ایسی عمر میں تھا کہ اسے اس عمر کی نزاکت کا اندازہ نہیں تھا، اسی لیے میں اسے بھی قصوروار نہیں کہوں گی۔ لڑکیاں خاص طور پر ایسی عمر میں ہر ہمدردی کے بول بولنے والے شخص کے بارے میں یہی سمجھتی ہیں کہ وہی ان کا سب کچھ ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کوئی کندھا تمہیں ایسا میسر نہیں تھا کہ تم اس پر سر رکھ کے روتی۔ جس لڑکے کا تم سے نکاح کیا، وہ تو تمہیں اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھا، کجا کہ تمہیں سرد و گرم سے بچاتا۔ تم میرے بچے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم نے اپنی ایک لغزش سے سبق سیکھا اور پھر اس کے بعد کسی دوسرے کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ تمہیں استعمال کرتا۔ بیٹے، نادانی کی معافی تو ایسے ہے جیسے بہتا پانی، یوں منٹوں میں گند کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ ہاں، مگر گناہ اور بار بار جانتے بوجھتے گناہ کرنا مشکلات سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے بالوں پر مسلسل ہاتھ پھیرتے وہ اپنے مدھم انداز میں اسے سمجھانے لگی، دونوں بازو وا کر کے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ آپ مجھے ہمیشہ ایسے ہی پیار کریں گی نا؟ وہ جو ماں کی ممتا کو ترسی ہوئی تھی، ان کی محبت پر خود کو رونے سے روک نہ پائی۔ ہاں میرے بچے، کیوں نہیں؟ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے اس کے سر پر پیار کیا۔ چاہے میں آپ کی بہو رہوں یا نہیں، اس کے سوال پر اس کے ہاتھوں میں چلتے ان کے ہاتھ یکلخت تھمے۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو بیٹے؟ انہوں نے پہلی بار فرزاد کو کسی لڑکی کے لیے اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، ورنہ بہت بار وہ کوششیں کر چکی تھی، مگر وہ اس موضوع پر آتا ہی نہیں تھا، اور اب جب آیا تو فوراً اسے جائز رشتے میں بدل لیا۔ پتہ نہیں اماں، مجھے رشتے محبتیں یہ سب راز نہیں آتے۔ اس کا گلوگیر لہجہ انہیں بھی مغموم کر گیا۔ آنکھیں مندے وہ یوں ہی ان کے سینے سے لگی سو گئی۔ کپڑے چینج کر کے لائٹس آف کرتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر اب فرصت سے مصطفیٰ چودھری کو فون کر رہا تھا۔ اس بار بیل جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے انتظار کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ ان کا لہجہ نہایت خوشگوار تھا۔ وعلیکم السلام، جی الحمدللہ، آپ بتائیں کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ وہ چھٹتے ان سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ میں آج کل ساہیوال میں ہوں۔ کیوں، خیریت؟ اس کے سوال پر وہ لمحہ بھر کو متعجب ہوئے۔ آپ کے فارم ہاؤس پہ کون ہے پھر؟ وہ آہستہ آہستہ اصل بات کی جانب آیا۔ میرا بیٹا اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟
وہ اب کی بار اس تفشیش پر پریشان ہوئے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کن دوستوں کے ساتھ؟ ان کے اگلے سوال پر اب وہ مزید پریشان ہوئے۔ آپ یہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ سیدھے سے بتائیے کیا بات ہے؟ ان کے لہجے کی جھنجھلاہٹ پر اس نے لب باہم پیوست کیے۔ آپ کے بیٹے کا کوئی دوست تبریز ہے کیا؟ وہیں جس کے خلاف آج کل میں نے کمپین چلائی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کافی ایکٹیو ہیں۔ میرا نہیں خیال یہ اہم خبر آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہوگی۔ اس کا متوازن مگر بے حد سنجیدہ لہجہ انہیں بوکھلا گیا۔ کیا مطلب؟ آپ پلیز مجھے پوری بات بتائیں۔ میں یقیناً اس خبر سے واقف ہوں، مگر یہ تبریز کا میرے بیٹے سے کیا تعلق؟ انہیں الجھتے دیکھ کر اب اس نے پوری بات ان کے گوش گزار کی۔ کیا آپ اس بات سے انجان ہیں کہ وہ شخص وہاں آپ کے بیٹے کے ہمراہ آپ کے فارم ہاؤس پر پناہ لیے ہوئے ہیں؟ میں چاہتا تو ریڈ کروا دیتا، مگر آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ مجھے بہتر یہی لگا کہ آپ جیسے شریف انسان کو آپ کے بیٹے کے کرتوتوں سے آگاہ کروں، اس سے پہلے کہ یہ پولیس کیس میں آئے۔ مجھے کل تک وہ شخص ہر حال میں چاہیے، کیونکہ یہ میرے فیملی کا ایشو ہے۔ انہیں اپنی بات اچھے سے سمجھا کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ اسی لمحے ساحلے کی کال آئی۔ ہاں یار، خیریت؟ آج کی رات تو اسے لگ رہا تھا یوں ہی نکل جانی ہے۔ بالکل خیریت، تبریز کو ملک سے فرار ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا گیا ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی اور وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ واٹ؟ سیریسلی؟ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ درندہ ان کے شکنجے میں آ جائے گا، مگر اس کی رپورٹ سننے پر اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص کسی اور ملک میں چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اپنے اندازے کے مطابق اس نے ایئرپورٹ پر اس کی تصاویر بھجوا کر ان کی مدد چاہی تھی، اور اس کا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ چھپ کر فرانس کے لیے نکل رہا تھا کہ وہیں اسے دھر لیا گیا۔ اس وقت وہ جیل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ساحلے کی بات پر اسے لگا ایک بھاری بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ یار۔ وہ حقیقت میں اس کا شکر گزار تھا، جو بھی تھا آخر وہ سفینہ کا بھائی تھا۔ ایشوز؟ اگر ہم برائی ختم کرنے کا آغاز اپنے ہی گھر سے نہیں کریں گے تو معاشرہ کب اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایسے جانوروں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ تم فکر مت کرو، سفینہ ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بہت اچھے سے اس بات سے واقف ہے۔ اس کی بات پر وہ جو اتنے دنوں سے گل کا شکار تھا وہ بھی اس وقت ختم ہو چکا تھا۔ معائشہ ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر وہ گہرا سانس بھر گیا۔ بس یار، ابھی تو اپسیٹ ہے، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ٹائم لگے گا اسے ان باتوں کو بھلانے میں۔ وہ اب بے حد مطمئن تھا۔ مجھے جیل میں ایک بار اس سے ملنا ہے۔ فرزاد کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اوکے، میں برکت سے بات کروں گا صبح، پھر دیکھتے ہیں۔ وہ حامی بھر گیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے سکون سے لیٹ گیا۔ سالے اور معائشہ کو یہ خبر صبح دینے کا سوچتے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گیا۔ گہری نیند کے سبب بمشکل اس کی آنکھ کھلی۔ بس کسی دروازے کے دھڑ دھڑانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ذہن کو تھوڑا حاضر کرتے اسے سمجھ آئی کہ اس کے دروازے کو کوئی پیٹ رہا ہے۔ سیکنڈ سے پہلے وہیں ایک ہی جست میں اٹھ کر لاک کھولتا باہر آیا، جہاں سالیہ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ انہیں آدھی رات میں اپنے کمرے کے باہر دیکھ کر پریشان ہو اٹھا۔ معائشہ کمرے میں نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہی لیٹی تھی، ابھی آنکھ کھلی تو وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ نیچے کا اوپر کا سارا پورشن چھان مارا ہے، آخر تمہیں اٹھانے کا سوچا؟ ان کی بات پر اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے۔ آپ نے باہر دیکھا؟ لان میں تو نہیں، یا پول کے پاس تو نہیں؟ اس کی بات پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ہی وہ سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اترا۔ پہلی بھی 2 بار امریکہ میں وہ اسے 2 بار پول کے پاس بیٹھی نظر آئی تھی، شاید اس کے گھر کے پول کے پاس بھی اس وقت گئی ہو۔ یہی سوچتا وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ جلدی میں کوئی جیکٹ تک اس نے نہیں پہنی تھی۔ اب باہر نکل کر ایک دم سے سردی کا احساس ہوا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ لان سے نکلتا گھر کے دائیں جانب کے حصے میں بنے پول کی جانب بڑھا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ وہیں تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اس نے ایک پرسکون سانس فضا کے سپرد کی۔ معائشہ! اس کے قریب جا کر اس نے نرم لہجے میں پکارا۔ دوسری جانب اس کا ارتکاز ہنوز ویسا ہی تھا۔ خالی نظروں سے وہ بس پول میں موجود پانی کو دیکھ رہی تھی، کنارے بیٹھی تھی بغیر سردی کی پرواہ کیے۔ کیا ہوا ہے؟ نیند کے خمار سے بھری نظریں اس کے بے تاثر چہرے پر ڈالی۔ اس کے قریب بیٹھتے اس سے مخاطب ہوئی۔ معائشہ! وہ ابھی بھی اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ آہستہ سے گردن اس کی جانب موڑتے اجنبی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ہوں فرزاد۔ وہ اس لمحے پھر سے ڈپریشن میں جا چکی تھی، جہاں وہ اپنے کسی قریبی شخص کو بھی نہیں پہچان پاتی تھی۔ معائشہ! اب کی بار فرزاد نے اس کے بازو کو زور سے جھنجھوڑا۔ کیا فیل کر رہی ہو؟ شیئر کرو۔ وہ اس لمحے اسے اکیلے چھوڑنے کا بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔
خواب میں کچھ دیکھا ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر اس نے بالآخر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر پوچھا۔ وہ مجھے بھی اس تانیہ کی طرح نوچ رہا تھا۔ وہ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ ایک ہی بار اس اذیت سے باہر آ جاؤں گی۔ روز جیتی ہوں، روز مرتی ہوں۔ جب سوچتی ہوں کہ اب سب صحیح ہونے لگا ہے، میں ٹھیک ہونے لگی ہوں، کوئی پھر سے مجھے تکلیف دینے پہنچ جاتا ہے۔ اس کے شانے پر سر رکھ کے وہ کچھ دیر پہلے کا خواب بتاتے شدت سے رو پڑی۔ کس بری طرح وہ درندہ اس کی عزت تار تار کر رہا تھا۔ شاید تانیہ کی تصاویر اس کے ذہن پر گہرا نقش چھوڑ گئی تھی، جن میں وہ اسے ریپ کر رہا تھا۔ فرزاد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پہلے ہی ٹینشن سے گزر رہی تھی۔ اسے معائشہ کو وہ تصاویر نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ وہ تم تک نہیں پہنچ سکتا میری جان، وہ پکڑا جا چکا ہے، اس وقت جیل میں ہے۔ اس کی پیٹھ سلاتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا، جبکہ چہرے پر شدید تفکر تھا۔ کون؟ وہی پکڑا؟ وہ پکڑا گیا ہے؟ آپ سچ بول رہے ہیں؟ جھٹکے سے اس سے الگ ہوتی بے یقین نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ ہاں میری جان، رات میں سالے کا فون آیا تھا، سوچا تھا صبح تمہیں بتاؤں گا، اندازہ ہوتا کہ تم یوں اسے پھر سے حواسوں پر سوار کر لوگی تو رات میں ہی تمہیں بتا دیتا۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا، اب کوئی ایسا شخص تم تک نہیں آ سکتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ اٹھو، اماں بھی پریشان ہو گئی تھی تمہیں کمرے میں نہ دیکھ کر، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی، وہ شخص اتنی جلدی پکڑا جائے گا اسے یقین نہیں تھا۔ فرزاد کے بازو کے گھیرے میں معائشہ کو اندر آتے دیکھ کر سالیہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ ان کے لہجے سے فکر چھلکی۔ پول کے پاس تھی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ انہیں پرسکون کرتے ہوئے بولا۔ آپ اجازت دے تو اسے آج اپنے پاس سلا لوں، اس رشتے کے تقاضوں سے واقف ہوں، آپ کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اس کی حالت کے پیش نظر ماں سے اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کی احتیاط اور شرافت پر انہیں کبھی کوئی ڈاؤٹ رہا ہی نہ تھا، تو آج کیسے ہوتا؟ وہ اتنا میچور تھا کہ اگر وہ یہ سب نہ بھی کہتا اور معائشہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا، تب بھی انہیں اس پر پورا یقین تھا کہ وہ کسی طرح کی حد پھلانگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بہتر یہی ہے اسے اپنے پاس لے جاؤ۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے انہوں نے اجازت دی۔ معائشہ خاموش تھی، وہ تو شاید انہیں سن بھی نہیں رہی تھی۔ شکریہ، آپ اب جا کر لیٹ جائیں۔ انہیں ساتھ لگا کر ان کے سر پر پیار کیا۔ انہیں شب بخیر کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آ جاؤ، یکدم اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کہاں؟ وہ یکدم چونکی۔ چاند کے اس پار۔ اس کی بات پر وہ لجتی اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازے کو لاک لگایا۔ آپ کو کس وقت کال آئی تھی؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ آؤ، اسے لیے وہ بیڈ پر آیا، اپنا فون اٹھا کر اس کے سامنے کال لوگ کھولا۔ اس کال میں اس جرنلسٹ کا پتہ چلا جس نے وہ خبر وائرل کی تھی، اسے پولیس نے ریڈ کر کے اٹھا لیا تھا۔ پھر اس والی کال میں ساحلے نے بتایا کہ وہ فرانس جاتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے ٹائمنگز دکھاتا، اس کی پوری طرح تسلی کروا رہا تھا۔ اس وقت میں پولیس اسٹیشن کال نہیں کر سکتا، ورنہ تمہاری تسلی کے لیے انہیں کہہ دیتا کہ اس کی جیل میں بیٹھے ہوئے کوئی تصویر لے کر مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے ایک بالکل غیر سنجیدہ بات کر رہا تھا۔ معائشہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آئندہ اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں مر جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین کرو کوئی لحاظ نہیں کروں گا، بہت زور کا تھپڑ ماروں گا تمہیں۔ اس کی جانب سرد نظروں سے دیکھتے اس کے لہجے کی ٹھنڈک معائشہ نے پوری طرح محسوس کی تھی۔ تم مر جاؤ گی تو دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ اب اس کی پوری طرح کلاس لینے کے موڈ میں تھا۔ میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ سب کے حل ہو جائیں گے، میں ایک بوجھ کی طرح آپ سب پر مسلط ہو گئی ہوں۔ آپ اپنے سبھی کام چھوڑ کر میرے کردار کی گواہیاں دیتے پھر رہے، مجھے دنیا کے سامنے اچھا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ سر جھکائے بولی۔ ہو گئی تمہاری بکواس ختم؟ وہ درست لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، تم نے جس قدر رشتوں کی میں عدم اعتماد دیکھا ہے، جھیلا ہے، تم نئے رشتوں کو بنانے میں وقت لوگی۔ میں نے، اماں نے، ہم سب نے تمہارے اس مسئلہ کو سمجھا ہے، اور اسی لیے ہم تمہیں کسی بات کے لیے فورس نہیں کر رہے۔ اچھا فرض کرو میں تمہیں چھوڑ دوں، پھر کیا کرو گی؟ وہ بات جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا اس وقت صرف اسے سمجھانے کے لیے کہہ گیا۔ کچھ نہیں، جیسے پہلے اکیلی زندگی گزار رہی تھی اب بھی گزار لوں گی، مگر یہ بے چینی تو نہیں رہے گی نا کہ اپنے پیارے رشتوں کو تکلیف دینے کا باعث بن رہی ہوں۔ نہ جانے وہ کیا کیا سوچتی تھی۔ اور تمہارے خیال میں تمہارے یوں اکیلے رہنے پر ہم بہت خوش ہوں گے؟ اس کا سوال معائشہ کو کشمکش میں مبتلا کر گیا۔ آپ اپنی زندگی شروع کر لیجئے گا کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو نارمل ہو، جو آپ کو سکون اور خوشی دے سکے، جس کا کردار شفاف ہو
اس کا ماضی میں کوئی افیئر نہ ہو۔ آپ جیسے سچے انسان ایک سچائی ہم سفر ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ انگلیاں چٹکاتے اپنی ذہنی ابتری اس سے شیئر کر رہی تھی۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اور لڑکی مجھ سے محبت کر ہی لے گی، ویسی جیسی معائشہ کو ہے، جس میں ضد نہیں ہے، جس میں میری خوشی ہے؟ کیا یہ گارنٹی تم دے سکتی ہو کہ کوئی اور ایسی لڑکی مجھے سکون دے سکتی ہے، جس کے لیے میں ہر چیز سے زیادہ اہم ہوں، جس کے لیے میری ناراضگی، میری خفگی، میرا ہر روپ، میرے گھر کی ہر چیز، میرے کسی بھی خواہش کو اولویت دینا ہر چیز سے بڑھ کر ہو؟ اس کی بات پر وہ دھک سے رہ گئی۔ لمحہ بھر کو حیرت سے اس کی گہری نظروں میں دیکھا جو اسے جانچ رہا تھا، بہویں اچکا کر ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کچھ غلط کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سرت سے نظریں جھکا گئی۔ تو پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ مسکراہٹ لبوں میں دبائے مگر چہرے پر سنجیدگی ہنوز تھی۔ میں اچھے ماحول میں اس محبت کا اعتراف کرنا چاہتا تھا، مگر لگتا ہے اچھے ماحول کے چکر میں میرے دماغ کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ جو تمہاری حرکتیں ہیں، خشونت سے اسے گھورا۔ محبت کبھی اجازت لے کر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا دل کے دروازے پر آ کر نوک کریں اور کہیں کیا میں آپ کے دل میں جگہ بنا سکتی ہوں؟ مجھے نہیں معلوم تم سے محبت کب اور کس لمحے میں ہوئی۔ شاید تب جب تم اس شو میں ہارتے ہوئے روئی، یا پھر پول کے پاس بیٹھے تمہیں سمجھاتے، یا پھر جب تمہیں سفینہ کی بہن کے نکاح پر سجا سورا دیکھا۔ مجھے لگتا ہے جب بھی تمہیں دیکھا، ہر بار محبت نے دل پر دستک دی، اور ہر بار یہ پہلے سے زیادہ زوردار طریقے سے مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ ایک بار کشش کے ہاتھوں خوار ہو چکا تھا، دل میں خوف تھا کہ تمہیں کشش نہیں بنانا، اس محبت کو ہمیشہ دل میں بسانا ہے۔ میں کبھی یوں کسی سے کھل کر ہنسی مذاق نہیں کرتا، میری نیچر ایسی نہیں، مگر تمہارے ساتھ بہت بچوں والی حرکتیں کرتے، تم سے لڑتے جھگڑتے، یہ احساس ہی محبت ہو گئی۔ اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی تمہیں اس کا علم نہیں ہونے دیا، اسی لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری محبت کو ہمدردی میں لپیٹ کر میرے منہ پر مارو۔ وہ استزائیہ ہنسا، اس کے ہاتھوں کو تاہمیں نظریں جھکائے محبت کا اعتراف کرتے وہ معائشہ کو حد درجہ حیران کر رہا تھا۔ پھر وہی ہوا۔ سوچتا ہوں دھوس دھمکی سے پہلے ہی اس محبت کا اعتراف کر کے تم سے مانگ لیتا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی غلط فیصلہ کیا تھا، یہ سوچ کر کہ تم مجھے غلط نہ سمجھو، تم بھی مجھے انہی میں شامل نہ کر دو جنہوں نے تمہارا فائدہ اٹھایا۔ مگر میں غلط تھا۔ جب ذیشان نے تمہارے لیے پرپوزل بھیجا، دل کی بری حالت ہوئی، مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ نہیں، ضد نہیں کرنی، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ اور جب وہاں سے انکار آیا، تب یہی سوچا کہ اب دیر نہیں کرنی، قسمت نے موقع دیا ہے، اور مجھے اب تمہیں خود سے الگ نہیں کرنا۔ بس اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ فیصلہ یوں اچانک کر لیا، مگر تمہاری خوشی آج بھی مقدم ہے۔ اس کی جانب دیکھتے اسے خود سے قریب کیا، جو ساکت بیٹھی محبت کی روداد سن رہی تھی۔ کب سوچا تھا کوئی اتنی شدت سے چاہے گا؟ تم ابھی میرے ساتھ اس تعلق کو بڑھانا نہیں چاہتی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم یہاں رہنا نہیں چاہتی، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تم کچھ عرصہ مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، اگر تم اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کرو گی تو میں ہر مصلحت بالائے طاق رکھ کر تم پر اپنی چھاپ لگا دوں گا۔ پھر تم رو چلاؤ، کچھ بھی کرو، مجھے 1% بھی خدشہ ہوا کہ تم مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو۔ آئی سویئر معائش، تم دنیا کے جس کونے میں ہوئی، میں تم تک پہنچنے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کے خود میں بھینجتے وہ اسے اپنے ایک ایک جذبے سے روشناس کروا رہا تھا۔ معائشہ نے پہلی بار اس کی شدت پسندی دیکھی تھی، اور اس پر وہ گھبراتی نہ تو اور کیا کرتی۔ اپنے دماغ سے ہر طرح کی خود ترسی کو نکال دو، ورنہ میں تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ تم میرے ہم سب کے لیے بے حد اہم ہو، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ کیا جب مجھ پر بدکاری کا الزام لگا میں نے خود کو گندا کہنا شروع کر دیا؟ نہیں معائشہ، جب میں ایسا تھا ہی نہیں تو پوری دنیا بھی میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی، مجھے فرق نہ پڑتا۔ لوگوں کی نظر سے خود کو دیکھنا چھوڑ دو۔ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں بس وہ سوچو۔ لوگ تو ہنسی پر بھی باتیں بناتے اور رونے پر بھی۔ تم پاک صاف ہو، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تمہیں بار بار ہم سے اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کبھی نہیں بدلیں گے۔ ہماری محبت ہمیشہ ویسی رہے گی جیسی تمہارے لیے اچھی باتیں سن کر ہوتی ہے، اور بری باتیں سن کر بھی۔ اپنی کمزوریوں پر بند باندھنا سیکھو۔ کسی کی کہی ہوئی بات تب تک تم پر اثر نہیں کرے گی جب تک تم خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہو۔ ڈرگز جیسی لعنت سے تم باہر آ گئی تو اس ڈپریشن سے بھی باہر تبھی آؤ گی اگر تم چاہو گی۔ کوئی دوائی، کوئی ڈاکٹر کارگر ثابت نہیں ہوگا اگر تم نہ چاہو،
اسے کندھوں سے تام کر خود سے الگ کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب کی بار اس نے بحث نہیں کی، سر اسپات میں ہلایا۔ مائی گڈ گرل، محبت سے اسے خود میں سمیٹ کر سر کو چوما۔ اب اٹھو اور لیٹو، مجھے صبح کچھ ضروری کام نپٹانے۔ گہری سانس کھینچتے اس کی خوشبو خود میں بساتے ہوئے بامشکل خود کو سنبھالتے وہاں سے اٹھا۔ میں یہاں سو جاؤں؟ اسی کھڑکی کی جانب اشارہ کیا جو اسے اس کمرے میں سب سے زیادہ پسند آئی تھی۔ کیوں؟ 2 بندوں کے لیٹنے سے میرا بیڈ ٹوٹ جائے گا؟ وہ اپنی بے نیازی کے خیال میں واپس آیا۔ نہیں، میں اماں کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ جھجک کر کھڑی ہوئی۔ ابھی محبت کے اتنے اعتراف سننے کے بعد اسے فطری جھجک محسوس ہوئی۔ اماں کو تم خاصا ڈرا چکی ہو، میری بیچاری سی اماں نے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، لہٰذا تم یہیں رہو گی۔ منہ بند کر کے اب لیٹو۔ آخر اسے جھاڑنا پڑا۔ ہر وقت روب جماتے ہیں، وہ بڑبڑائی۔ کیا کہا ہے؟ کمفرٹر ٹھیک کر کے بیٹھ کے بائیں جانب لیٹتا ہوا بولا۔ کان اس کی جانب لگے تھے۔ کچھ نہیں، میری مجال آپ کو کچھ کہوں؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ کوئی کہہ سکتا تھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے واری صدقے جا رہا تھا۔ اس وقت سنجیدہ صورت بنائے لیٹا اسے گھور رہا تھا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، اسے گویا وارن کیا۔ معائشہ اسے فاصلہ رکھتی دائیں جانب کونے پر لیٹی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، جانتی بھی تھی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، پھر بھی گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ میرے ساتھ کانٹے لگے ہیں؟ خاموشی میں اس کی آواز گونجی۔ کیا پرابلم ہے آپ کا؟ لیٹ تو گئی ہوں آپ کے اس شاہی بیڈ پر۔ وہ جھنجھلائی۔ ایک کروٹ لوگی تو بیڈ سے نیچے گرو گی۔ میں ہرگز بیڈ پر پھیل کے نہیں سوتا، بچپن سے مجھے عادت ہے، جتنی جگہ پر سوتا ہوں صبح تک بس اسی جگہ پر ہوتا ہوں۔ وہ اس کی گھبراہٹ سمجھ رہا تھا، اس لیے اسے ریلیکس کرنے کے لیے بولا۔ اس کی بات سن کر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں خود پیچھے کروں؟ اس کی غسیلی آواز پر معائشہ کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ کتنا ضد کرتا تھا یہ شخص۔ یہ لے، وہ بھی اسے بات منمانا خوب جانتا تھا۔ وہ کھسک کر اس کی جانب ہوئی۔ سو جاؤ اب۔ آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھ کر تسلی کی۔ سونے ہی لگی ہوں، میں نے کیا ساری رات گانے گانے ہیں؟ وہ اس کے حکم پر جھنجھلائی۔ گائے بھی جا سکتے ہیں۔ آنکھوں پر بازو دھرے اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ مسکرایا۔ مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں، خود کو نیند نہیں آ رہی؟ وہ مڑ کر غصے سے اسے دیکھ کر بولی۔ پہلی بار تمہارا میرے بارے میں اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ آنکھوں سے بازو ہٹا کر شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ آج کی رات شاید ہی نیند آئے۔ اس کی ذومانی بات پر وہ واپس اپنی جگہ پر لیٹ کے چہرے کی سرخی یکدم بڑھی۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر وہ کروٹ دوسری جانب لے گیا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اور جس طریقے سے سارا کچھ ہوا، اس کا نکاح ہوتا ہے اس کے ساتھ، دین وہ پھر اس کا ظاہر سی بات ہے وہ تبریز کے خلاف جیسے کمپین کرتے، جیسے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یار یہی تو ہوتی ہے محبت۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ پیار کرتے ہو اور لفظوں سے بتائیں، عمل کر کے بتاؤ نا، تو وہ والی محبت اصلی محبت ہوتی ہے۔ اور یقیناً اس نے ثابت کیا فرزاد نے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے، اور وہ جیسے اس کو کمفرٹ کرتا ہے، اور مطلب بہت اچھا لگا مجھے اب آ کر اس کا وہ جو اس کے ساتھ اس کی کیمسٹری بن رہی ہے، جیسے وہ اس کو چیزیں سمجھاتا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے، اس کو اس فیز سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے اس کے ساتھ فنی باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ بہت اچھا، اور تبریز کے ساتھ بالکل اچھا، اور اس کے ساتھ بہت برا ہونا چاہیے انسان کے ساتھ، گھٹیا انسان، اس کی جان بھی نہیں چھوڑ رہا۔ دیکھو برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ برا کر رہے ہو اور آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کا اچھا انجام ملے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو باقی یہ کہ مجھے تو اچھا لگا، یہ مزہ آ رہا ہے اس ناول کو۔ انا الیاس کے ویسے سارے ناولز ہی اچھے ہیں، آلموسٹ میں نے سارے اپنے چینلز پر پڑھے ہیں۔ آپ لوگ انا الیاس ناولز لسٹ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو انا الیاس کے ناولز مل جائیں گے، بہت زبردست ناول ہیں۔ اور ہاں، ان فیوچر مجھے کوئی اندازہ نہیں مجھے کون سا ناول ہائڈ کرنا پڑے، کون سا نہیں۔ اگر آپ لوگ ناول سننا چاہتے ہیں، کچھ ایسے ناول جیسے کہ میں انمول ناول پڑھا تھا اور اس کو مجھے ہائڈ کرنا پڑا، تو اگر وہ والا ناول آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں اگر لنک اویلیبل ہے تو ٹھیک، ادروائز آپ لوگ چینل کے اباؤٹ میں جا کر واٹس ایپ کے جو لنک ہے اس پر کلک کر کے واٹس ایپ چینل کو فالو کریں۔ یار اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے چیزوں کا، ادروائز مجھے اس کے کوئی پیسے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اس کو کائنڈلی فالو کر لیں تاکہ جو بھی نیا ناول میں پڑھوں آپ لوگوں کو ساری اپڈیٹ اس میں مل جایا کرے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں انمول کا لنک آپ لوگوں کو دوں، ابھی وہ کمپلیٹ نہیں کیا تھا، میں نے درمیان میں اس کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کو میں کمپلیٹ تب کروں گی اور لنک بھی تب دوں گی جب میرے 1000
فالوورز ہو جائیں گے ناولز فار ایور چینل پر، ٹھیک ہے. اور شارٹ ناولز آپ لوگ فار ایور بک ہیون چینل پر سن سکتے ہیں، اور لانگ ناولز ادھر، اور بکس فار ایور چینل پر آپ لوگوں کو ملیں گے، ٹھیک ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.